میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ چندے جو تم سے لیتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں۔ چندے جو تم سے لیتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں۔ جماعت سے نہیں تعلق، سن لو اے میرے لوگوں، جو چندہ دے نہ پائے وہ کھلے دشمن ہمارے ہیں۔ جو چندہ دے نہ پائے وہ کھلے دشمن ہمارے ہیں۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ چندے جو تم سے لیتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں۔ سبق ہر ایک جماعتی کو ہے چندوں کا سکھلایا۔ سبق ہر ایک جماعتی کو ہے چندوں کا سکھلایا۔ قبر میں پوچھا جائے گا یہ بھی کھل کر ہے بتلایا۔ قبر میں پوچھا جائے گا یہ بھی کھل کر ہے بتلایا۔ جو دیتے رہو چندہ تو چاہے جو کرو دھندا، جو چندہ دے نہ پائے تو منافق ہے وہ کہلایا۔ جو چندہ دے نہ پائے تو منافق ہے وہ کہلایا۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ چندے جو تم سے لیتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں۔ چندوں کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا۔ چندوں کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا۔ کہ شہنشاہی خلافت کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ شہنشاہی خلافت کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا، پر چندے سے جو بھاگے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ کہ چندے سے جو بھاگے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ چندے جو تم سے لیتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں۔ جماعت سے نہیں تعلق، سن لو اے میرے لوگوں، جو چندہ دے نہ پائے وہ کھلی دشمن ہمارے ہیں۔ چندے جو تم سے لیتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں۔ چندے جو تم سے لیتے ہیں وہ سب کے سب
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب اور حوالہ ہم ہی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پروگرام کے ساتھ اس وقت کا قادیانیوں کا موجودہ سربراہ اور ان کا موجودہ جس کو یہ خلیفہ کہتے ہیں اس کا رضائی بھتیجا شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اپنے دوستوں کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ آج بھی کوئی لیکچر نہیں ہے۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ گپ شپ لگاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو یوز آصف کے موضوع پہ کوئی پروگرام کرے۔ میں نے کہا ہم نے جتنے پروگرام کرنے تھے کر دیے، ہم نے ویڈیوز بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیں، ہم نے ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت کچھ دکھا دیا، مگر آج صرف آپ سے گپ شپ لگائیں گے، آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ تو آئیے روٹین کی طرح انشاءاللہ سب سے پہلے ہم کلام پاک کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب موجود ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، مگر اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ کو تلاوت سنانا چاہتا ہوں۔ أنا محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ جی دوستو، بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ ملاحظہ فرمائی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر وہ جو ہے وہ آیت مبارکہ ما کانا محمد ولی وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ تو چلیے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نیورو سرجن سید ڈاکٹر سمر رضوی صاحب بھی موجود ہیں۔ تو کل ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا لیکچر آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ ویسے تو ڈاکٹر صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے کشمیر جانے والا جو ہے، جو ان کا، میں تو اس کو شگوفہ ہی کہوں گا، جو انہوں نے چھوڑا تھا مرزا قادیانی نے، تو ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ وہ کشمیر جانے والا رستہ بند کر دیا۔ اب تو پہلے یہ کشمیر پہنچیں گے تو پھر قبر کی بات کریں گے، اب تو کشمیری رستہ بھی بند ڈاکٹر صاحب نے کر دیا ہے۔ اور انشاءاللہ کل بھی ایک بہت زبردست لیکچر ہوگا، تو آپ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ آپ کے لیے جن کو اکثر قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ آؤ ہم سے وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کرو، اب آپ یقین کیجئے، یہ جب سے یوز آصف کی
آپ کے سامنے تحقیق پیش کی گئی ہے. اب جو بھی قادیانی گفتگو کرنا چاہتا ہے نا یوز اپنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ، تو آگے سے جو ہمارے مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ ان سے کہتے ہیں اچھا یار یہ تو بڑی بحثیں ہوگی، 125 سال سے ہم آپ کو سمجھاتے آ رہے ہیں مگر آپ اس ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار کے ہی چھوڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. تو اب ہمارے دوست کہتے ہیں اچھا یار وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مرزا قادیانی نے بتائی ہے، اس کے بارے میں بات کرو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں عامر حق صاحب جیسے محقق جو ہیں، جو بڑا ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے مناظر بھی ہیں، جب یہ قرآن مجید والا حوالہ پائس پیرٹ صاحبہ نے پیش کیا تو وہ بھی بے اختیار کہہ اٹھے کہ مجھے اس حوالے کا پتہ ہی نہیں تھا آج تک کہ مرزا صاحب نے قرآن مجید کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، اور بلکہ یہ لکھا ہے کہ قرآن گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے اور ان کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. تو عامر حق جیسے محقق کی نظر سے بھی یہ حوالہ نہیں گزرا ہوا تھا، تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بڑی دعائیں دیں. تو ظاہری بات ہے ہمارے نزدیک عامر حق صاحب ایک ماشاءاللہ عالم دین کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے تو ان کی دعائیں بڑی اہمیت کا حامل ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر تک علامہ صاحب بھی امید ہے تشریف لے آئیں گے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ لیکچر تو کل آپ کا انشاءاللہ ہوگا، سارے لوگ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی، مگر اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ہلکی سی یہ آگاہی دے دیں کہ وہ کتنی اہمیت کا مالک ہے، اور ہمارے ناظرین کے لیے خاص کر کے جو ختم نبوت کے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ کتنی اہمیت کا مالک ہوگا اگر وہ تسلی سے اس کو سنیں. تو جی ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس بھائی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی آپ کے سامنے ہو جی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی. آمین. جی ہم نے جو پہلے ایک لیکچر کیا تھا جس میں ہم سورہ مومنون کی آیت لے کے آئے تھے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ. تو اس آیت کا اصل مقصد یہی تھا کہ یہ ربوہ ہے کون سا. تو پھر ہم نے احادیث نبویہ سے بھی ثابت کیا کہ الرملہ ہے. تو وہ پھر ہم نے سارا الرملہ کے بارے میں دیکھا کہ وہ ذات قرار اور معین ہے. اب ان کے جو اکابرین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کا مقصد کیا تھا مشرق میں. 4-5 ہزار کلومیٹر پہاڑ، ریگستان اور ڈیزرٹ اینیملز کا رسک لیتے ہوئے وہ کشمیر کیوں پہنچے. تو مرزا طاہر صاحب کا کہنا ہے، میں ان کا کلپ سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے گم ہو گئے تھے. 10 قبیلے گم ہو گئے تھے، ٹوٹل 12 تھے. تو کل کی جو سٹریم ہے وہ میری صرف اور صرف الہامی کتابوں سے، یعنی قرآن، انجیل، تورات کے 5 چیپٹر یعنی جینیسس، اس کے بعد لیویٹیکس، اس کے بعد ایکسوڈس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرانومی، پھر نیو ٹیسٹامنٹ، پھر قرآن پاک. 3 الہامی کتابوں سے یہ ثابت کیا جائے گا انشاءاللہ کہ وہ قبائل کہاں پہ موجود ہیں، ان کی اصل لوکیشن کیا ہے. تو ان کی اصل لوکیشن اگر ہمیں معلوم ہو جاتی ہے تو آج کی سٹریم اگر ہمارے کوئی قادیانی حضرات سن رہے ہیں، کل وہ ضرور تشریف لائیں اور آ کے اپنے مرزا طاہر صاحب کو ڈیفینڈ انہیں کرنا چاہیے. اب ان کا فرض بن چکا ہے. انسان جو ہے، میں بھی ایک پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں، انسان غلطی بھی کر سکتا ہے، کسی ریفرنس کو چھوڑ بھی سکتا ہے. تو رات میرے سامنے آنکھوں کے میرے آنکھوں کی جینیسس بھی مجھے ساری پتہ ہے، لیویٹیکس بھی، اس کے 27 چیپٹرز، پھر اس کے بعد جو ہے ایکسوڈس، نمبرز، ڈیوٹرانومی. تو مرزا طاہر صاحب نے کہا ہے کہ جی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ریفرنس ہے. تو آج ہم کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ ریفرنس دکھایا جائے جو مرزا طاہر صاحب نے ریفر کیا. نمبر 1. نمبر 2، اکثر مربی حضرات، اور میرا خیال آپ لفظ شاہد بھی یوز کرتے ہیں ان کے لیے، وہ جب میں بات مکمل کروں تو مجھے سمجھا دیجئے گا کہ شاہد کون ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی کشمیر کی طرف، اور وہ کیوں؟ چونکہ جو 10 قبیلے گم ہو گئے تھے بنی اسرائیل پہ،
उनको ढूंढते ढूंढते वो 4000 किलोमीटर दूर चले गए। तो कल की जो स्ट्रीम है वो इंशाल्लाह ताला कुरान पाक की 30 आयत और उसके बाद जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके 5 चैप्टर्स, नहीं चैप्टर नहीं बल्कि बुक कहते हैं उसे, बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ लेविटिकस, बुक ऑफ एक्सोडस कहते हैं। फिर न्यू टेस्टामेंट के 5 बुक्स का मतलब है तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लीजिए 15 पंजे 75, यानी कोई 65 या 75 वर्सेस से ये साबित करूँगा कि वो कबीले कहाँ पे मौजूद हैं। फिर हम देखेंगे कि हमें कुरान पाक उसके बारे में क्या बताता है, उन कबाइल के बारे में। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है। तो कल इंशाल्लाह ताला नंबर 1 के तमाम भाई शिरकत करें, नंबर 2 कादियानी हजरात ख़ास तौर पे करें क्योंकि वो मिर्ज़ा ताहिर साहब को डिफेंड करें, और वो चूँकि 24 घंटे कम से कम उनके पास हैं, वो हमें रेफरेंसेस वो ला के दिखाएं कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में है, जिसकी तरफ उन्होंने रेफ़र भी किया है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा इल्मी इजाफ़ा होगा क्योंकि मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। मैं ये साबित करूँगा कि कोई रेफरेंस नहीं है, आप कम से कम ये रेफरेंस लेके आएँ कि अब जैसे रफ़ाकत साहब ने भी अभी आना है इंशाल्लाह, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी रफ़ाकत साहब से भी गुजारिश है कि वो अगर अभी आके बता दें तो बहुत अच्छा, मगर कल की स्ट्रीम में आएँगे तो क्या ही बात है, इल्मी इजाफ़ा भी होगा और इंशाल्लाह ताला स्ट्रीम के अंदर आपकी जो मौजूदगी है वो भी 4 रंग लाएगी इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया जी शमील भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, रफ़ाकत साहब बेशक आएँ, हमारी स्ट्रीम सुने, हम इंशाल्लाह लिंक भी लगाएंगे यूट्यूब का, वो देख ले दोस्त। मगर कल हम रफ़ाकत साहब को अपनी स्ट्रीम पे लेंगे नहीं, चूँकि कल लेक्चर डे है। किसी भी कादियानी को लेक्चर डे पे हम नहीं ले सकते आज। इसीलिए मेरे ज़हन में भी ये था कि एक तो हो सकता है रफ़ाकत साहब कहें कि इन्होंने मुझे कहा था तो खुद स्ट्रीम पे नहीं आए। कुछ दोस्तों की ये फरमाइश थी कि यूज़े आसफ़ के बारे में, तो मैंने दोस्तों को ये कहा है कि यूज़े आसफ़ के बारे में अब हम बात इनसे सिर्फ करेंगे। अब हम प्रोग्राम जो है वो कम करेंगे, क्योंकि हमने तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर जो मिर्ज़ा कादियानी ने बताया आपके सामने रखा है। और जैसा कि आज डॉक्टर साहब बता रहे हैं इंशाअल्लाह ताला के कल की स्ट्रीम मेरी नज़र में तो बहुत अहम है, और जो ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन हैं उनके लिए भी कल की स्ट्रीम बड़ी अहम है। उसको सुन के और उसमें बहुत इजाफा होगा। जैसे कादियानी हजरात धोखाधड़ी देते हैं कि जी वो ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर चले गए, और मिर्ज़ा कादियानी ने एड़ी चोटी का जोर भी लगाया। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीम होगी कल की, और बहुत इल्म में इजाफा होगा। तो चलिए बहरहाल इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। दोस्तों ये बात ज़हन में रखिए कि हमने जो तहकीक की यूज़े आसफ़ पे, हमने इनके सामने रख दी 2-2.5 साल पहले, और आपने देखा कि मेरा कज़न जो दुकानदार यहिया है, इसने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि मैंने तो शमसुद्दीन का चैलेंज बड़े देर से कबूल किया हुआ था, शमसुद्दीन भागा हुआ था। अब आप देख लीजिए कि हम इसे कह रहे हैं, बार बार इसे मैं कह रहा हूं, और इसके प्रोग्राम में जाके इसको कह रहा हूं कि मुझे दिन बताओ जिस दिन तुमने मुझसे बात करनी है। ये इनके शोशे होते हैं जी, बस जी वो मैंने बड़े अरसे से चैलेंज कबूल किया हुआ है। अब हम सामने बुलाते हैं, नहीं आ रहे। फिर वो एक टांग वाला पीछे से बड़ा बोल रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार ये मुद्दई मुझे बनाना चाहते हैं, जबकि मैंने तो इनको कहा हुआ था कि आप ये साबित करें। इन सब की अकलें मारी गई हैं। अलामा साहब ने बार बार इनको समझाया, एक दफा नहीं बार बार समझाया, इनके घर जाके इनको समझाया, इनकी स्ट्रीम में जाके इनसे कहा कि भाई ये बात आपने साबित करनी है, आप हम पे ना डालें। मगर इन्होंने कहा नहीं। अब हमने जब कबूल किया है कि जो हमने माइंड रोस्टर मीर सलीम मीर को, जो एक टांग वाला है, उसको जो चैलेंज दिया है, उसको मैंने कहा कि मैं मुद्दई हूं, आ जाओ मैदान में। अब देखते हैं कल इनका प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह फिर हम इनके प्रोग्राम में जाएंगे। ये जब जब यूज़े आसफ़ का प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह रज़ाई भतीजा पहुंचेगा और इनसे यही डिमांड करेगा कि आप हमें दिन बताएं जिस दिन आपने गुफ्तगू करनी है लोगों के सामने। तो एक टांग वाले को भी हमने चैलेंज दे दिया, क्योंकि वो पीछे से बोलता था। हमने कहा मौका दें इसको, शायद इसकी रूटीन बदल जाए। तो फिर अगर ये नहीं कबूल करता तो और भी अगर कोई मर्ज़ई करना चाहता है वो भी इसको कर ले, मगर
وہ کرے جو مستند ہو. یہ عام جیسے وہ ایک آتا ہے کہ جرمنی سے عظیم بٹ، یہ جو کھپتی قسم کے لوگ ہیں نا، ان سے ہم کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتے. بڑے طریقوں کے ساتھ بڑے قادیانیوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی مجھ سے اس بارے میں گفتگو کر لیں. مجھے سمجھ لگی اب یہ چاہتے ہیں کہ جو شمس الدین کے پاس 2 اور ہتھیار پڑے ہیں وہ دیکھ لیں کیا ہے. تو شمس الدین کے ہتھیار جو دیکھنا ہے وہ اتنے آسان نہیں ہے. شمس الدین تو ہتھیار آپ کو دکھائے گا جب آپ ہمیں اکیلے سٹریم میں علیحدہ کمرے میں ہمارے پاس آئیں گے، یعنی صرف آپ اور میں ہوں گے اور دنیا دیکھے گی، پھر ہم آپ کو ہتھیار بھی دکھائیں گے اور شاہکار بھی دکھائیں گے. تو چلیے ہم تو اس پہ کوئی پروگرام نہیں کر رہے. ہم نے مرزا قادیانی کے مریدوں کی کتابوں سے بھی ثابت کیا، مرزا قادیانی کی کتابوں سے ثابت کیا، مرزا قادیانی کی بتائی ہوئی کتابوں سے بھی ثابت کیا. اب ہم کیا پروگرام کریں؟ ہم تو اب انتظار کر رہے ہیں آپ کا کہ آپ میں سے کوئی مائی کا لال اٹھے. جس طرح مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا نا، ہمارے ہاں بھی ایک وہاں لڑکا تھا جو اپنے باپ کے دودھ پر پلا تھا، اس کی ماں فوت ہو گئی تھی. تو میں بھی کہتا ہوں کہ آ جائے، مگر اس میں آپ طویل کر لیں گے. شمس الدین نے کہا تھا ایسا بندہ ہے جس نے اپنے باپ کا دودھ پیا تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. میں یہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ آئے اور یہ ثابت کرے کہ یوز آصف جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. ورنہ میں تو مدعی بن کے آپ کے سامنے آ گیا ہوں. بڑا شور ڈالتے تھے شمس الدین مدعی، شمس الدین ہے مدعی. انشاءاللہ آپ کے سارے ہم شوق پورے کریں گے. بس صرف آپ ایک دفعہ ہمارے ساتھ لائیو سٹریم میں آ جائیں اور پھر ہم آپ کو بتائیں اور آپ کے لوگوں کو بھی دکھائیں جن کو آپ نے کشمیری عقیدے پہ دھوکہ دیا ہوا ہے. اچھا جی، تو بہرحال اگر مولانا صاحب اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور کوئی دوست بات کرنا چاہتا ہے وہ ہماری سٹریم میں آ جائیں. اکثر دیکھا جاتا ہے جب ہم سٹریم کا اینڈ کرنے لگتے ہیں تو دوست آنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، جب شروع ہوتی ہے جن لوگوں نے گفتگو کرنی ہو، کوئی بات کرنی ہو، وہ آ جائیں. تو آج میرے دل میں تھا کہ کل کا لیکچر بہت اہم ہے اور بہت بڑھیا لیکچر ہے کل کا. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. میں نے کہا چلے اس کے چیدہ پوائنٹ آپ کو بتا دیے جائیں تاکہ آپ کے سامنے ایک سٹوری آ جائے. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے شمس علامہ بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا قادیانیوں نے زبردستی ہمیں مدعی بنا ہی دیا پھر، اور ہم بن گئے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. میں تو جی یہ جی سوچ رہا تھا کہ یہ مدعی کی تعریف جو ہے یہ ان لوگوں کو نہیں آتی، لیکن آج مجھے پتہ چلا یہ مرزا قادیانی کو بھی نہیں آتی تھی. یہ صحیح یہ ہے صحیح کہہ رہے یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406. روحانی اچھا جی. خزائن جلد 22 صفحہ 406. اس میں مرزا صاحب کہتا ہے اور یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں، 1300 برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمتیں عطا نہیں کی گئی. اگر کوئی منکر ہو تو بار ثبوت اس کی گردن پر ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو منکر ہوتا ہے تو ثبوت اس کے ذمہ ہوتا ہے یا جو ثابت کرتے اس کے ذمہ ہوتا ہے؟ لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں جو منکر ہے، مجھے جتنی چیزیں دے دی گئی ہے اس کا اگر کوئی منکر ہے تو بار ثبوت اس کے گردن پر ہے. تو وہ منکر کے اوپر جو ہے بار ثبوت ڈال رہا ہے. تو ادھر بھی یہ منکر کے اوپر بار ثبوت ڈال رہے ہیں جس طریقے سے کہ مرزا صاحب منکر کے اوپر ڈالتے چلے آ رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس پہ انا للہ ہی پڑھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. جتنے امور غیبیہ مجھے دیے گئے ہیں، مجھ پر ظاہر کیے گئے ہیں، یہ کسی اور کو نہیں دیے گئے. اب اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اور کو دیے گئے ہیں تو پھر یوں کہنا چاہیے تھا اگر کوئی قائل ہو تو ثبوت اس کے ذمہ ہے. لیکن یہاں یہ نہیں کہتا اگر کوئی قائل ہو، بلکہ یہ کہتا ہے اگر کوئی میرے ان امور غیبیہ کا منکر ہو. دیکھیے یہ حدیث متواتر ہے کہ
کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرا، ثبوت مدعی کے ذمہ ہوتا ہے، یہ حدیث متواتر ہے، اور قسم جو ہے وہ منکر کے ذمہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ کہتا ہے اگر کوئی منکر ہو، قادیانی یہاں یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ کسی اور کو نہیں دی گئی، یہ نعمتیں کسی اور پر ظاہر نہیں کی گئی، تو اگر اس کی بات ہوتی تو پھر ہوتا اگر کوئی قائل ہو تو بار ثبوت اس کے ذمہ ہے، تو پھر ہم مدعی بن جاتے۔ لیکن یہ کہتا ہے اگر کوئی منکر ہو، مطلب یہ کہ مجھ پر جو امور غیبیہ واضح کیے گئے ہیں، اگر ان امور غیبیہ کا کوئی منکر ہو تو وہ دلیل دے دے۔ بھائی دلیل ہم دیں گے یا آپ دیں گے؟ دعویٰ آپ کر رہے ہیں اور دلیل ہم سے مانگ رہے ہیں، تو یہ پیچھے سے یہ معاملہ الٹا چلا آ رہا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 22 اور صفحہ 406 پر یہ عبارت موجود ہے، انہوں نے بھی منکر کے ذمہ یہ بات ڈال دی ہے۔ اب یوز آصف تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس صرف یوز آصف نہیں ہے، اس مسئلے کا کچھ تصفیہ ہو جائے انشاءاللہ آگے اور بھی چیزیں آنے والی ہے، اس میں بھی پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بھلے ہم مدعی بن جائیں گے، اور پھر آپ نے وہ چیزیں قرآن و حدیث سے دکھانی ہے، 1 2 4 نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال بالکل کیا کہہ سکتا ہے، وہ تو جب کل کی سٹریم ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ اور بھائی آپ پہلے مدعی بننے سے بھاگے چلے جا رہے تھے، اب تو ہم آپ کو مدعی نہیں بنا رہے نا، اب تو ہم خود مدعی بن گئے ہیں۔ اب ہم نے ثابت کرنا ہے، اب تو دلیل ہمارے ذمہ ہے، اب تو آپ کو کسی قسم کا عذر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ شمس بھائی آپ یقین کریں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ جو یوز آصف میں ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ انشاءاللہ بہت سارے قادیانیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اور کل آپ انشاءاللہ۔ لوگوں نے 4-5 افراد کے نام بتائے ہیں، اور ہمارے ختم نبوت کے مجاہدین کے جتنے بھی اسٹریم ہیں نا، سب کو چاہیے کہ وہ اس موضوع کو اٹھائیں، یہ صرف ہمارا نہیں ہے، سب اس موضوع کو اٹھائیں تاکہ یہ ایک عالمی موضوع بن جائے، اور اس پر ہر اسٹریم میں آواز اٹھائی جائے، اور ہر اسٹریم میں یہ لوگ ان سے مطالبہ کریں، یہ صرف ہم پر نہ چھوڑا جائے تاکہ یہ موضوع ہمارا ختم نہ ہو اور یہ ان کے گلے میں لٹکا رہے۔ اور انشاءاللہ یہ موضوع لٹکا رہے گا، ہم اس کے ساتھ ایک دعویٰ پھر اور بھیجیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے ساتھ پھر ایک دعویٰ اور بھیجیں گے، پھر اس کو انہوں نے ثابت کرنا ہے، پھر ایک عرصے تک ہم نے اس کو چلانا ہے، پھر 2 یہ ہوں گے، تیسرا اور بھیجیں گے۔ یہ ہمیشہ حیات و وفات کی بات کریں گے، لیکن ہم تم سے اس کا مطالبہ کریں گے۔ حیات و وفات پر بہت ساری بحثیں ہو چکی ہے، یہ قوم کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم تمہارے الجھن میں نہیں آئیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی آج آئے ہیں جی، علی مون صاحب ہیں۔ تو علی مون صاحب آپ اپنا مائک کھولیے اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ علی مون صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم شمس بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، آپ سنائیے۔ اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بہت زیادتی کی بات کی ہے ان مرزائیوں کے ساتھ۔ آپ نے کہا ہے کہ مرزائیوں میں سے کوئی مستند بندہ آئے، تو ان میں سے مستند بندہ کون ہے؟ یہ تو اپنے مرزا جو غلام احمد قادیانی ہے اس کی کتابوں، اس کی عبارتوں پہ بات کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی۔ تو ان کے لیے تو اپنا جو انہوں نے نبی ماننا ہے جس کو، وہ مستند نہیں ہے، تو ان میں سے کون ہوگا؟ اتنی بڑی زیادتی نہ کریں آپ ان کے ساتھ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ اصل میں مستند سے مراد میرا یوں ہے کہ جس شہر میں میں رہتا رہا، بچپن گزارا، تقریباً اپنی زندگی کے 35 سے 40 سال وہاں میں نے گزارے، میں یعنی چناب نگر ربوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو جی وہاں پہ ان کا ایک جامعہ بنا ہوا ہے، جامعہ خدام الاحمدیہ۔ جی جی اچھا، یہ جو میرے دکاندار کزن ہیں، ان کے بڑے بھائی نے بھی وہیں سے وہ کیا ہے کورس۔ اچھا ہاں،
انہوں نے بھی کورس وہیں سے کیا ہے، اور اس کے بعد میرے ایک اور کزن ہے، انہوں نے سارے وہاں سے ہی کر کے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو وہاں سے پاس ہوتے ہیں نا اس جامعہ سے، جی اور جی. وہاں پہ جو ان کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے، میں ان کو مستند وہاں کہتا ہوں کہ اپنے جھوٹوں میں مستند. اچھا. مرزا غلام احمد قادیانی یعنی MGAQ جو ہے وہ تو ان سب کا پروفیسر تھا نا، یعنی اس کا ہیڈ تھا. تو جی. یہ جو وہاں سے پھر اس کے جو اس کا جو اسکول آف تھاٹ تھا، جو وہاں سے انہوں نے لیا ہے سارا کچھ، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی آئے، مگر ان میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا. آپ نے دیکھا ہے ابھی دکاندار ہے، وہ ایک ٹانگ والا ہے، وہ بھی مستند نہیں ہے. ایک وہ آتا ہے کٹے والا، وہ بھی نہیں ہے. یہ تو سارے جو ہیں بس. نہیں، وہ پھر مجھے سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہوئی ہے. آپ نے کہا ہے کہ مستند جھوٹا جو ہے وہ آئے، تو میں سمجھا شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مستند سچا ہو یا مستند پڑھا لکھا ہو ان میں، وہ آئے. پڑھا لکھا تو اپنے آپ کو دکاندار بھی کہتا ہے نا. وہ کہتا پھر کیا ہوا، میں انگلینڈ میں فیل ہوا ہوں نا، پاکستان میں تو نہیں ہوا فیل. اب پاکستان میں اچھا. تو آپ کو پتا بندے کیسے پاس ہو جاتے ہیں. جی اصل جی. تو پتا چلا جب اتنے گیا، لاگے پتا گیا ہے. اس کو اتنے نا پھر میں نے اس کو وہاں پھر میں اس نے نے دکانداری کا کورس کیا وہاں پہ اس نے. اس کا مجھے کسی مرزئی نے نمبر دیا کہ اس سے بات کریں آپ نا، یہ کسی بھی موضوع پہ کرنی ہے. تو اس کو میں نے 10 میسج کیے ہیں، مجھے اس نے جواب نہیں دیا. وہ جو حکیم دکان یا ہے. اچھا نہیں، وہ مصروف ہوتا ہے نا، دکان پہ ہوتا ہے نا. اچھا. بہانہ اس کے پاس بڑا پکا کہ یار میں تو دکان پہ ہوتا ہوں، میری مصروفیات بڑی ہے. ایک دفعہ آپ نے سٹریم کی تھی نا، وہ جو نماز میں خشوع حاصل کرنے کا مرزا غلام احمد قادیانی نے طریقہ بتایا ان کی عورتوں کو اور ان کے مردوں کو. تو وہ میں نے سے بات کی کہ یار یہ جو عورت ہے، یہ اگر آپ نے اپنی کسی گھر کی عورت کو کہنا ہو کہ نماز میں خشوع حاصل کرو، تو یہ کیا اسے کہہ سکتے ہو کہ یہ پڑھو عبارت، تو پھر تمہیں خشوع کا پتہ چلے گا نماز میں. وہ کہتا ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا، یہ نمبر ہے ڈاکٹر یحییٰ کا، بات کر لیں. تو اس کو میں نے 10 ایک میسج کی ہیں، تو انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا. اچھا چلے، میں ہمارے ساتھ اس وقت نیورو سرجن ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب، علامہ صاحب بھی موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب کو اس کا نہ پتا ہو. تو ڈاکٹر صاحب مرزا قادیانی نے جلد نمبر 21 کے اندر نا، پیج نمبر شاید 190 ہے یا 191 ہے، کوئی خشوع کا ذکر کیا ہے. 192. 192 ہاں، پیچھے شروع ہو رہے ہیں نا 190 سے شاید. ہاں، اس نے مجھے اچھا کہا ہے کہ یہ پیچھے سے پڑھو 185 نمبر سے نا. میں نے مجھے پتا ہے 185 جی. نمبر سے شروع کی تھی. اس نے درمیان میں کہا واہ سبحان اللہ، کیا عبارت لکھی ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات کی آپ نے، یہ عبارت آپ اپنی بہن کو یا بیٹی کو کہہ سکتے ہو کہ یہ پڑھے. وہ وہاں پہ چپ ہو گیا. اس نے کہا میں آپ سے اس پہ بات نہیں کروں گا، یہ یحییٰ صاحب ہیں، ان سے بات کریں. اچھا جی چلیے، میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ نا مرزا قادیانی نے خشوع کو جو ہے کہ نماز میں کس طرح حاصل کریں اور کس قسم کا ہونا چاہیے. تو اس نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ جب ایک خاوند اپنی وائف کے پاس جاتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ نے جو کام جائز رکھا ہے میاں بیوی کے ساتھ، جب وہ پیک پہ پہنچ جاتا ہے، بالکل پیک پہ، تو اس وقت جو اس کو لذت آتی ہے، اس کو اس نے کہا کہ اس طرح کی لذت نماز میں ہونی چاہیے. تو میں نے کہا شاید ڈاکٹر صاحب کی نظر سے یہ حوالہ ابھی تک نہ گزرا ہو. تو ہمارے ایک دوست تھے عمر خان صاحب، انہوں نے کہا چلو یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ شادی شدہ بندہ جو ہے وہ تو چلو اس لذت کو محسوس کر لے گا، تو جو آپ کی جی. لجنائیں ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، اب وہ اس کو کیسے محسوس کریں گی. اب آپ مرزائیوں کے آپ حکم و عدل ہیں. آپ کا حکم تو قادیانی پوری امت کے لیے ہے، فیمیل کے لیے بھی یہ سارا کچھ ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے.
تو اس پہ پھر بڑا ہم نے پروگرام بھی کیا، بڑا رہا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں تھا یہ حوالہ؟ جی میں نے سنا تھا مگر آج کنفرم ہو گیا ہے. اور میرا ایک سوال بھی ذہن میں آیا تھا کہ وہ دوسری شادی کے چکر میں کسی جگہ گئے تھے تو پھر ان کا دوسرا بھی تھا، لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی چلتا رہا تھا، تو وہ تو خشوع و خضوع تو انہیں تو پھر نہیں پتا ہوگا نماز میں کیسے حاصل ہوتا ہے. اچھا شمس بھائی، وہ آپ نے تھوڑا سا وہ کم کر دیا ہے کہ جب بندہ ایک منٹ مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات کا مزہ تو لینے دے یار. مجھے بھی ڈاکٹر صاحب کی بات سے بڑا خشوع حاصل ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے پہلی مرتبہ چٹکلا مارا ہے اور زبردست مارا ہے ماشاءاللہ. اچھا اس پہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ میں ان کو تحریر بھیجوں گا ڈاکٹر صاحب، اس کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ مرزا قادیانی نے بات کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں گے. میڈیکل کے حساب سے بھی اس دن ہم جو ہمارے اسٹریم میں خواتین جو سنتی ہیں ہم ان سے اس دن ریکویسٹ کر دیں گے اسپیشل تھم نیل کے ذریعے کہ خواتین اس میں شامل نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم بات کریں گے. جی علی بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے تھوڑا سا کم کر دیا. آپ نے صرف اتنا بتایا کہ جب پیک پہ ہوتا ہے اس وقت جو لذت ہوتی ہے، اس سے آگے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں جو حمل ہوتا ہے اس کو خشوع کہتے، اس طرح کی خشوع ہونی چاہیے نماز میں. تو اب یہ جو ہے مطلب غیر شادی شدہ لجنہ وغیرہ، تو وہ کیسے خشوع حاصل کریں گی اس سے؟ چلیں جی آپ بہت شکریہ. ہم اس بات کو بھی یہیں کلوز کر دیتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے پھر میڈیکل کے حساب سے بھی سارا کچھ بات کریں گے. تو اگر کوئی دوست ہماری اسٹریم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ فوری آ جائے تاکہ اس کے بعد پھر اپنے اختتام کی طرف چلیں. آج صرف گپ شپ لگانی تھی، لوگوں کو یہ بتانا تھا ہم نے کہ اب ہم یوز آصف کے موضوع پر قادیانیوں کی جو اسٹریم ہوتی ہے اس کو سنیں گے. اس میں پھر جو یہ جھوٹ بولیں گے، میں پہلے بتا رہا ہوں کل میرے کزن دکاندار یہی آپ نے پروگرام کرنا ہے، آپ نے جہاں جہاں جھوٹ بولے نا یوز آصف کے معاملے میں تو پھر یہ نہ سوچیے گا کہ رضائی بتیجا آپ کا کزن جو ہے کوئی آپ سے رعایت کرے گا. ایک ایک بات کھول کے بتاؤں گا کہاں کہاں آپ حکم و عدل کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں. علی بھائی اپنا مائک بند کر لیجئے ذرا. اچھا ایک ایک بات کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہاں پہ یہ آپ نے جھوٹ بولا، یہاں پہ یہ جھوٹ بولا، اس لیے کہ جن معصوم جماعت احمدیہ کمیونٹی کے لوگوں کو آپ خراب کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ان کو بتائیں گے یہ بات ایسے نہیں ہے. جس طرح کہ پہلے بھی آپ نے مرزا صاحب پہ وہ ڈال دی بات کہ قرآن حدیث کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں کیا. دوسرا میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو ایک ٹانگ والا ہے اسے کہیے کہ میرا چیلنج قبول کرے. یہ بڑا لوگوں کو چیلنج دیتا ہے نا، یہ کھیلتا ہے جی میرے ساتھ آؤ کھیلو. اصل میں یہ شخص جتنے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے یہ مناظرہ نہیں کرتا، یہ فرقہ فرقہ کھیلتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. میرے پاس ایک اس نے اپنا وکیل بھیجا تھا، وہ کینیڈا سے لڑکا تھا، اس نے اس کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا کہ شمس الدین سے پہلے جو اس کے ختم نبوت کے بارے میں جو بات کرنی ہے اس سے پوچھو، اپنے مسلمات پیش کرے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار تمہیں وہ ذلیل کروائے گا، تم بیچ میں سے نکل جو اسے ڈائریکٹ ہونے دو. نہیں وہ میری اس سے بات ہوئی ہے. تو میں نے اسے کہا، اس نے کہا جیسا تم لے کے آؤ اس کے مسلمات پھر بات کرتے ہیں. اس میں بہت اس نے مجھے زور دیا کہ شمس الدین اپنے فرقے کا نام بتاؤ، تم قادیانیت سے نکلے ہو کس فرقے میں گئے ہو، تم نے مرزا غلام قادیانی کی غلامی چھوڑی ہے کس کی غلامی میں گئے ہو. تو میں نے اسے بتا دیا، میں نے کہا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت محمد مصطفیٰ فخر الانبیاء امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گیا ہوں. آپ مجھ سے جو بات کرنی ہے کریں، فرقہ بندی سے ہٹ کر کریں. اب اسے سمجھ لگی کہ یار اس کے فرقہ بتائے گا نہیں تو ہم کیسے اس کے ساتھ یہ گیم کھیلیں گے. تو پھر کیا ہوا کہ اس نے اس کو ذلیل کروایا، وہ بیچارہ پریشان ہوا، ہار کے پھر مجھے اس نے کہہ دیا، کہنے لگا یار میں تو بڑی کوشش کی مگر اب مائنڈ روسٹر میر صاحب نہیں مانتے تو میں کیا کروں. تو ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیں بتائیے. اب یہ نہ کیجئے کہ وہ جی پہلا، اب پتہ کیا ہونا، کیا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، ہونا یہ ہے وہ جی آپ کا پہلا چیلنج یہ ہے، آپ کا دوسرا یہ ہے، آپ کا تیسرا یہ ہے.
تو ہم آپ سے یہ بات کریں گے، آپ پہلے دکاندار صاحب سے فارغ ہو جائیے، ان سے بات کر لیجئے، میں دکاندار سے بھی بات کروں گا، دکاندار سے گفتگو کرنے کا علیحدہ دن رکھیں گے، تم جو دن بتاؤ گے وہ ہم علیحدہ رکھیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ایک ٹانگ والے جو پیچھے سے بڑا بولتا ہے، اور مرزیت کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مائنڈ روسٹر میر کا بڑا نام ہے۔ قادیانی حضرات، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مائنڈ روسٹر میر پر زور دیجئے، اسے کہ جو تمہیں شمس الدین نے چیلنج دیا اس کو قبول کر اور آ کے گفتگو کر۔ اب تو میں کہہ رہا ہوں مدعی بھی میں ہوں، آپ کی تو سب سے بڑی پریشانی حل کر دی ہم نے۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں دوبارہ علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب یہ کتاب کھول لیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ اشارۃ النص ہے، یہ عبارۃ النص ہے، اور پھر یہ خود ناس جاتا ہے۔ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا نا، یہ بطخ کے بچوں کو تیرنے کے طریقے سکھاتے۔ کل میں نے ان کو ایک چیز اور بھی بتائی تھی کہ جب دعویٰ خاص ہو تو پھر دلیل بھی خاص ہونی چاہیے، اس کو بھی اس کو بھی ذرا سمجھ لینا۔ ابھی یہ علی بھائی نے پوچھا کہ مستند مربی سے کیا مراد ہے؟ مستند مربی سے مراد یہ ہے جو اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اور سامنے نہیں آتا۔ یہ حقیقت میں ان کے مستند مربی ہے، جو منہ چھپاتا ہے۔ ان کے پاس تو بیٹھ کر کے ان کی تو تربیت کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ مجاہدین ختم نبوت کے سامنے نہیں آتا۔ اور جتنے بھی ان کے سٹریم پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مستند کیا، یہ مربی بھی نہیں ہے۔ ایک تو مستند نا، یہ مربی بھی نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو یوٹیوب سے پیسے کمانے کا لگا ہوا، ان کی حالت تو آپ نے دیکھ لی ہے۔ مستند مربی وہ ہے جو ان کو گمراہ تو کرتے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آتے، اور یہ ان کے مستند ہوتے ہیں، تو ان کو چیلنج کرنا بیکار ہے، وہ تو نہ کبھی آتے ہیں اور نہ کبھی سامنے آئے ہیں۔ جی، اور اگر وہ سامنے آ جائیں تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہم ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب نے کہا تھا کہ 2 سوال ہوتے ہیں صرف۔ ڈاکٹر صاحب کتنے سوال ہوتے ہیں مرزائیوں کے ساتھ؟ جی وہ تو مبشر کالو صاحب کہہ رہے تھے 2 سوال ہوتے ہیں، ایک چندے کا اور ایک دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے، سر میں الحمدللہ آپ نے ذکر کیا اپنے کل والے پروگرام میں بھی، علامہ صاحب بھی اکثر ذکر کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ آپ جب بھی ٹیلی فون کرتے ہیں آپ سے رابطہ ہوتا ہے، دن میں رات میں حاضر رہتا ہوں۔ ابھی کل رات کاشف بھائی جو ہمارے میڈیکل کے شعبے سے منسلک ہیں، کاشف رضا صاحب جو نیچے میسج بھی کر رہے ہیں، رات ان سے کوئی 2 بجے بات شروع ہوئی، تو پھر بات چلتی چلتی آگے چلے گی، پھر فجر کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے کہا جی ہم نماز پڑھ کے پھر سوئیں گے، اتنی دیر ہماری باتیں ہوتی رہیں۔ دن میں بھی آپ کے سامنے دیکھیں، آج بھی پروگرام کیا، آپ سے باتیں بھی ہوتی ہیں سب سے۔ اس کا مطلب ہے تبلیغ کا کام تو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا، جتنی اللہ توفیق دیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دیتے ہیں، چندہ بھی دے دیتے ہیں جب دل کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جیسے وہ کہتا ہے ان کا وہ بڑا مفتی کہ پھر اللہ فرمائے گا جاؤ جنتوں میں چلے جاؤ۔ تو جب میں یہ دونوں کا کام کر رہا ہوں تو پھر میرے لیے بھی یہ گمان ہے کہ اللہ مجھے کہا کہ جنت میں چلے جاؤ، تو ان کو شرم نہیں آتی مجھے مرتد کہتے ہوئے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو معاذ اللہ اس طرح سے تو نہیں انہیں کہنا چاہیے، بالکل۔ جی ان کے جو بڑے ہیں نا آپ کے رضائی چچو، تو ان جی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ ہم غیر احمدی لوگوں کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں، وہ ویڈیو بھی میں نے آپ کو بھیجی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے، آپ آ کر ہم سے اجازت لیں اور ہمیں بتائیں، پھر ہم اسے پہنچائیں گے۔ تو اگر ہم مرتد ہیں تو کیا ہم پہ زکوٰۃ کی رقم لگتی ہے؟ یہ جو کہتا ہے نا کہ ہم ان کو دیں گے یا ہم آپ سے کہہ دیں گے کہ ان کو زکوٰۃ اور رقم دو، تو کیا زکوٰۃ اور صدقات واجبہ مرتدوں کے اوپر لگتی ہے؟ خود ہی ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور خود کو مرتد سمجھتے ہیں۔ اچھا جی علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب کا بھی، اور علی بھائی بھی آئے،
میرے ذہن میں تھا کہ دوست جو ہیں وہ یوزی آصف کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے تو وہ آ جائیں. آج کا دن موجود ہے. کل ڈاکٹر صاحب کا لیکچر ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ جب لیکچر ہوتا ہے نا تو اس کے بعد پھر دوست آتے ہیں اور پھر آ کر وہ لیکچر کے مطابق گفتگو نہیں کرتے. پھر وہ ان کو جو کچھ یاد آتا ہے وہ اپنی مرضی کی بات شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس دن لیکچر ہو تو اس دن گفتگو بھی, سوال بھی کسی نے کرنا یا کسی کے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہے تو وہ لیکچر کے مطابق کرے, تاکہ تبصرہ سننے والوں کو بھی اس لیکچر کی اہمیت کا پتہ چلتا رہے اور جو دوست بعد میں سنے ان کو بھی. اس طرح کے ہم چھوٹے چھوٹے جو عام ہماری جو گپ شپ ہوتی ہے, ہم باتیں کرتے ہیں, اس میں ساتھی آ کر جو سوال کرنا چاہیں کریں. ہمارے ساتھ کاشف صاحب بھی آ چکے ہیں. تو آج موقع ہے, کوئی دوست سوال کرنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے ٹائم نہیں ملتا یا یہ معاملہ ہے, تو میں اپنے تمام دوستوں کو یہ بتاؤں کہ لیکچر والے دن ہم کوشش اب کر رہے ہیں کہ صرف جو ہماری اسٹریم کے مین ممبر ہیں یا ایسے ساتھی جو اس لیکچر کے مطابق بات کریں تو وہ ضرور آ کر اپنا تبصرہ پیش کریں. باقی ساتھی جو ہے, جیسے ہم ان دنوں کے اندر جب کوئی لیکچر نہیں ہوتا, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, کاشف بھائی بھی, علامہ صاحب بھی ہیں, کسی نے کوئی بات ہمارے مسلمان ساتھی نے چاہے علامہ صاحب سے پوچھنی ہے وہ پوچھ سکتا ہے. جو قادیانی سائٹ پہ آ کر میسج کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے غلط قسم کے بھی, وہ بھی آ جائیں, آ کے گپ شپ میں حصہ ڈالیں. اگر کوئی جماعتی بات نہیں بھی کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں, آ کے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی جو بات ان کے ذہن میں آئے وہ کر سکتے ہیں. آج ان کو پوری کھلی چھٹی ہے. جیسے کوہ طور کے نام سے ایک آئی ڈی میرے سامنے آ رہی ہے, وہ آ جائیں, جو باتیں وہ میسج پہ کر رہے ہیں آگے ہمیں یہاں سوال کر لیں, کسی ساتھی سے کر لیں, وہ انشاءاللہ اس کا ان کو جواب دے دیں گے. تو کوہ طور صاحب یا اس قسم کے اور جو قادیانی حضرات ہیں, وہ لنک لگا ہوا ہے آپ کے سامنے, آپ آ جائیے. تو ابھی ہم چلتے ہیں کاشف صاحب کی طرف, اور جو بھی دوست بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. پھر ہم انشاءاللہ اگر کوئی نہ ساتھی ہوگا تو ہم اسے 1 گھنٹے کے اندر وائنڈ اپ کر کے تو انشاءاللہ کل پھر ہم دوستوں کو بتائیں گے کہ کل جو لیکچر ہے اس کا لنک بھی بھیجیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آج ہم انتظار, اصل میں جو میں انتظار کر رہا تھا کہ آج وہ آ جاتے نا, کیا نام ہے ان کا, رفاقت صاحب, تو آج ہم ان سے کوئی دن طے کر لیتے, ان سے پوچھ لیتے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, جس کے لیے آج میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا, میں نے کہا جی آپ مہربانی کر کے آج بھی ٹائم نکالیں تاکہ اگر رفاقت صاحب آئیں تو آپ موجود ہوں. تو دیکھ لیجیے جی, ابھی تک رفاقت صاحب نہیں آئے, 48 منٹ ہونے والے ہیں, اور یہ نہ ہو کہ جب ہم بالکل آخر میں مولانا صاحب سے دعا کی ریکویسٹ کریں اور اس وقت وہ آ جائیں. تو جس بھی قادیانی نے کوئی بات پوچھنی ہے, بات کرنی ہے, وہ آ کے بات کر سکتا ہے. جی کاشف بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس بھائی, ڈاکٹر صاحب, مولانا صاحب, تمام بھائیوں کو بھی بہت زیادہ میری طرف سے پیار اور محبت اور سلام اور آداب. یہ جو گفتگو والی سٹریم ہے, یہ ظاہر ہے یہ اس کا موقع ذرا کم ملتا ہے جس میں جنرل بات چیت بھی ہو. اور آپ تو جانتے ہیں شمس بھائی کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی لیکچر دے, آپ دیں, وائس پیرٹ صاحبہ دیں, ڈاکٹر سمر صاحب دیں, کوئی بھی ہماری جو شخصیت ہیں وہ لیکچر دیں, تو میں ان دنوں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے پاس سے بات نہ کروں, کوئی حوالہ کوئی چیز نہ پیش کروں, کوئی ہٹ کے بات نہ کروں, ٹو دی پوائنٹ رہے. تو آج چونکہ جنرل ڈسکشن ہے تو میں اس حوالے سے تھوڑی جنرلی بات کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یوز آصف کے حوالے سے آپ اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں, اور مولانا قاسم صاحب نے جو مدعی والا معاملہ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. اچھا, اور اعتراضات بھی کافی, وہ جو آپ کے کزن دکاندار صاحب ہیں محترم یحییٰ صاحب, انہوں نے مختلف طریقے سے تعویلیں بنا کر اعتراض بہانے بھی کیے, تو آپ نے ان کے بہانے بھی اب توڑ دیے کہ اچھا جس بھی طرح سے آنا ہے بات کر لیں. اچھا, یہ میں یہ سمجھتا ہوں شمس بھائی, یہ مدعی بن کے آئیں یا مدعا لے بن کے آئیں, یہ کسی بھی طور بات کر نہیں پائیں گے اس موضوع پہ, کیونکہ ان کو خود پتہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں, اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ نیچے جو ابھی کوہ طور بھائی ایک قادیانی ہیں, وہ ہمارے بھائی میسج کر رہے ہیں نیچے, تو یہ پچھلی سٹریم میں بھی تھے. اب میں ان سے ایک ہی بات پوچھتا رہا کہ کوہ طور صاحب آپ یہ بتائیے, آپ نے مرزے کی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو وہ جواب نہیں دے رہے تھے, اور بار بار وہ ہمارے بھائیوں کو مختلف باتیں کہتے تھے, کبھی بری باتیں, کبھی آپ کے بارے میں, کبھی کچھ, کبھی پیر, کبھی دھمال, کبھی فرقے, کبھی قبر.
تو اس طرح की बातें करते थे। तो फिर तंग आके उन्होंने मुझे कहा कि वो किताबें तो मुनकरों के लिए हैं। अब कोहे तूर साहब नीचे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि कोहे तूर साहब, आपके मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है कि वो किताबें मुनकरों के लिए हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कोहे तूर भाई अगर सुन रहे हैं तो ये समझ लें कि हम मिर्ज़ा कादियानी के मुनकर हैं। हम मिर्ज़ा कादियानी को नबी तो क्या, एक अच्छा इंसान भी नहीं समझते। और मुझे इन्होंने पूछा कि क्या आपने किताबें पढ़ी हैं? मैंने कहा हाँ, मैंने तो पढ़ी हैं। मैं तो 15-16 साल हो गया किताबें पढ़ते हुए। बल्कि आज मैंने खुद जो ऑफिस का मेरा लैपटॉप है उसमें भी रूहानी खजाइन की जिल्दें करना शुरू की, तो 10 जिल्दें मैंने डाउनलोड कर ली हैं, तो बाकी भी जो 13 है वो भी कर लूँगा। और फिर सीरत मेहंदी, सीरत हबीब, सीरत मसीह मौद, ये सारी चीज़ें डाउनलोड करूँगा, क्योंकि मैंने ये एक चीज़ नोट की कि ये आने वाले नए एडिशंस के अंदर तहरीफ कर रहे हैं कादियानी मुख्तलिफ चीज़ों की, जिन पे हम लोग इतराज़ात करते हैं। तो बाकी है कि अगर मज़ीद तहरीफ़ात ये करेंगे तो शमस भाई आपके पास पुराने ख़जाने भी पड़े हुए हैं, जो पुरानी बुक्स हैं, तो ताकि अगर ये करते हैं तो हम इनको ये भी दिखा सकें। तो अब अफ़सोस की बात ये है कि ये जो नीचे भाई हैं ये हमें बुरा कह रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं अभी उनसे ये पूछ रहा था कोहतूर साहब से, और बड़ी इज़्ज़त के साथ पूछा है, मैंने उनको भाई कह के बुलाया है कि यार कोहतूर साहब, आप मिर्ज़ा को मानते हैं या मुरब्बियों को मानते हैं? क्योंकि वो जो सवालात और बातें फेंकते हैं ना, वो सारी मुरब्बियों और पॉकेट बुक की होती हैं, और वो मिर्ज़ा की कोई बात नहीं है। और वो कोहतूर साहब ये मान बैठे कि उन्होंने मिर्ज़ा की किताबें नहीं पढ़ी, फिर मुझे कहते हैं कि वो मुनकरों के लिए हैं। तो मुझे मिर्ज़े का ही कोई हवाला कोहतूर साहब बता दें कि उन्होंने मुनकरों के लिए लिखी हैं। बहरहाल हम तो मुनकर हैं, हम तो मिर्ज़ा कादियानी के सख्त मुनकर हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम इनकार करते हैं उसका। लेकिन वो बताएं ना कि मिर्ज़ा कादियानी ने ऐसा कुछ लिखा। फिर मुझे वो कहते हैं पिछली स्ट्रीम में कि आपने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है कि जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़तवा है कि कुरान पाक हिफ़्ज़ करो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ पे ये फ़तवा है कि कुरान पाक हिफ़्ज़ करना लाज़िम है? वो हिफ़्ज़ करना बहुत बड़ी सआदत की बात है और वो बड़ा पसंदीदा है। तो अफ़सोस ये होता है कि ना इन हमारे मासूम भाइयों ने मिर्ज़ा कादियानी को या मरज़ई किताबों को या खलीफ़ों की किताबों को पढ़ा है, और ना ही कुरान और हदीस का नॉलेज है इनको। इनको नॉलेज उन चीज़ों का है जो मुरब्बी, जो पेशावर मुरब्बी, तनख्वाहदार मुरब्बी हैं इनके, जिनके पैसे और रोटियाँ लगी हुई हैं, जिनके दिलों पर मोहरें पड़ी हुई हैं, उनकी बातों को ये हमारे ऊपर फेंकते हैं, उनकी बातों को करते हैं। ये हमसे बात में करते हैं, और पहले ही फ़िरकों, पीरों, मौलवियों, अलामा, फलां की बातें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इनको पता भी नहीं कि अगला बंदा क्या कह रहा है। मुझे वो कल एक कादियानी पूछ रहा था, बार-बार पूछ रहे थे कादियानी साहब कि आपका फ़िरका क्या है? मैंने कहा मेरा कोई फ़िरका नहीं, मेरा कोई फ़िरका नहीं है। तो ये ऐसी मतलब इनको लोग हैं कि इनको ये नहीं पता कि मिर्ज़ा कादियानी का ये जो नबूवत का झूठा दावा करने से पहले मिर्ज़ा कादियानी हनफी फ़िरके से था, और बाद में मिर्ज़ा कादियानी ने अंग्रेज़ों को एक ख़त लिखते हुए ये कहा कि मेरा जो फ़िरका है वो इस्लामों का या मुसलमानों का एक बड़ा अच्छा फ़िरका है, और इस फ़िरके में मैं जनाब मुसलमानों को ये हदायत कर रहा हूँ कि वो अंग्रेज़ों के फरमाबरदार रहें और जहाद जैसी चीज़ों से दूर रहें। और अच्छा, ये कादियानी को किसी चीज़ का पता नहीं। अब मैं वो कल एक कादियानी ने मुझे कहा कि जी मैंने किताबें पढ़ी हैं। मैंने उससे पूछा सीरत मेहंदी पढ़ी है? तो उसने कहा जी पढ़ी है। अब मैंने एक सिंपल सी बात पूछी उससे कि यार भाई, वो जो संतरे वाला तज़किरा है सीरत मेहंदी में, वो क्या है? तो उसका जवाब ही नहीं आया। उसने कहा नहीं जी मुझे नहीं पता। मैंने उससे पूछा कि अवाइल दौर में मिर्ज़ा कादियानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अक़ीदे के बारे में क्या कहता है? कहता है मुझे नहीं पता। मतलब और एक आध चीज़ पूछी, कुछ नहीं पता। तो मुझे अफ़सोस ही होता है कि ये किस अंधी गली में बंद हैं ये लोग। मतलब मैं समझता हूँ कि शमस भाई, हम लोग इन मासूम कादियानियों के दुश्मन नहीं हैं। हम इनके दुश्मन नहीं हैं, हम तो इनको समझाना चाहते हैं, हम तो इनके खैर ख़्वाह हैं कि अल्लाह के वो आप जिस गलत रविश पे चल निकले हो उससे बाहर आ जाओ। आप यकीन कीजिए, इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी शमस भाई, मैंने 15-16 साल से मुतालिया कर रहा हूँ, और अब आपकी वसातत से और जो एक्स कादियानी भाई हैं इनकी वसातत से और ज़्यादा डीपली इनको देखा है। जो चीज़ें हमें नहीं भी पता थी वो भी हमने देखी हैं। और आप यकीन कीजिए कि मैं पिछले दिनों दोबारा से कुछ किताबों को पढ़ रहा था, तो मैंने आपसे कल फ़ोन पे भी जब सुबह हम फजर तक बात करते रहे तो ये बात कही कि हकीकतुल वही को पढ़ते हुए, जिसमें वो 300 उन्होंने दलाइल दिए, और वो पढ़ते हुए मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ये कोई झूठा किस्म का पीर होता है ना,
تو وہ اس کی کتابیں جو مبہم باتیں کرتا ہے، جو جھوٹے دعوے کرتا ہے، اور عجیب جو ذہنی مریض ہے. جیسے میں پہلے بھی آپ کے ایکسٹریم میں وہ ثابت کر چکا کہ مرزا صاحب جو تھے انہوں نے خود بھی کہا، میں نے کیا ثابت کرنا ہے، مرزا نے خود کہا کہ مجھے مراک ہے، ہسٹریا ہے. تو ڈیمینشیا اور شیزوفرینیا، جسے اسکیزوفرینیا بھی کہتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس میں لگتی ہیں. جیسے وہموں کا شکار ایک آدمی ہو، دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے ساری باتیں کرے. جیسے وہ مرزا صاحب کی سیاہی کا واقعہ پڑھ رہے تھے نا، تو عمومی طور پہ وہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب پہ سیاہی گری. تو آپ یہ اگر قادیانی اس پورے واقعے کو پڑھیں، وہ سیرت مسیح موعود میں یا سیرت مہندی میں، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اس بندے نے کہ مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے اوپر سیاہی گری ہے. تو اس نے کہا حضرت یہ آپ کے اوپر کچھ گرا ہوا ہے. تو مرزا صاحب ایسے بڑے نبی ہیں اور اتنا بڑا ان کو وہ نشان آیا، ان کو پتہ ہی نہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کتھے کی ڈگائی، مطلب کہاں پہ کیا گرا ہوا ہے. اس کتاب میں اسی طرح لکھا ہے کہ کتھے. تو وہ پھر بندہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے وہ ٹخنے کو بھی سونگ کے دیکھا اور اس پہ بھی ہاتھ لگایا تو پھیل گیا وہ. تو اس کا مطلب وہ سیاہی گری تھی. تو مرزا کتابیں لکھتے رہتے تھے مرزا صاحب، تو اس وقت سیاہی گر گئی ہے، اس میں سو گئے. اور پھر بعد میں اچھا ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو وہ کوئی اللہ کا نشان بنا لیتے تھے. ان کو خاطہ آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے انہوں نے فلسطین میں ڈال دی. مطلب اس طرح کی چیزیں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ جناب اس کو انہوں نے وہی اللہ بنا لیا. اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہے تو تمہیں کو خواب آئے گا مجھے بتاؤ، تو پھر جناب وہ ایک ان کے مرید نے گھاڑ دیا کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام ملے تھے. تو ایسی ساری باتوں کو مرزا نے دین بنانے کی کوشش کی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ مرزا کی پیروی نہیں کرتے. او بھائی ہم کس طرح سے اس کی پیروی کر لیں اس کے کہنے پہ؟ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں بھائی. ہم تو ان کے دیوانے ہیں، ہم تو ان کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے. ہمیں تو اللہ نے بتا دیا کہ میں نے تکمیل دین کر دی ہے. بے وقوفو یہ سوچو کہ کیا اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے نعوذ باللہ یہ غلط ہے؟ نعوذ باللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ معاف کرے وہ پورا پیغام نہیں دے سکے؟ اور بھائی یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغام پورا ہو گیا، دین پورا ہو گیا. اللہ نے کہا مرنا تو مسلمان ہی مرنا. وہ کل قادیانی کو میں نے پوچھا کہ بتائیے یہ تم فرقے پوچھ رہے ہو، قرآن نے فرقوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو اس کو ظاہر قرآن پڑھا اور مجھے کہتا ہے آپ بتاؤ. میں نے کہا 15 سے زیادہ جگہ پہ منع کیا فرقوں سے، اور ان کو تو یہ نہیں پتا کہ قرآن کہتا ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا. تو یہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ کوئی چیز پڑھتے ہیں، نہ مرزا قادیانی کو پڑھتے ہیں. تو میں شمس بھائی بس اس کو آخری یہ بات کہہ کے ختم کروں گا کہ میں جو میری پرسنل آبزرویشن ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں. جو ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو اس بات سے کنسرن نہیں ہوگا کہ ان کے گھر کا عقیدہ کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اورینٹیشن کیا ہے. وہ ان سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، بس کہتے ہیں جو چلتا ہے چلنے دو. مطلب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی چیز پہ، وہ کسی بھی دین کے ہوں تو وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے. جو بدقسمت ترین لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے اور واپسی کا راستہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو جب بھی آپ سچائی کی بات کرتے ہیں، جیسے شمش بھائی میں نے ہمیشہ جب بھی قادیانیوں سے بات کی تو میں نے صرف مرزا کی کتابوں کے حوالے ان کو دیے. آپ جب دیتے ہیں مرزا کی کتابوں پہ تو اس کو بھی نہیں سننا چاہتے، بلکہ کہتے ہیں یہ کیا بکواس چل رہی ہے، یہ کیا جھوٹ مار رہے ہو، کیا ڈرامہ کر رہے ہو. تو مہر لگ جاتی ہے. یہ لوگ کبھی واپس نہیں آتے. یا جیسے لوگ میر سلیم جیسے جو طویلیں بنا کے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار اب تو شمس نے مرزا صاحب کی یہ غلطی پکڑ لی، اب تو شمس نے مرزا صاحب کا وہ جو غلط اس نے قرآن کی گواہی والی بات پکڑ لی. تو وہ پھر طویلیں اور ڈرامے اور چیزیں اور الفاظوں کا ہیر پھیر، مدعی مدعا علیہ اس طرح ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. مہر والے ہیں. اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو جس بھی گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ہندو گھر میں مرزئی گھر میں یا عیسائی گھر میں، تو بس میں اس لیے، تو وہ سوچتے ہیں کہ مجھے خود دین کو سمجھنا ہے، مجھے سمجھنا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ اور اس کا رسول کا کیا فرمان ہے. اگر وہ مرزئی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مرزا کی تعلیمات کیا ہیں. اگر وہ عیسائی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، یہاں جو انجیل لکھی گئی، بائبل لکھی گئی، ان کو پڑھتا ہے. یہودی ہے تو وہ اپنی کتابیں پڑھتا ہے. تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں پڑھنے والے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان کا دل بدلتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہدایت کو اور وہ اس پہ چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ میں نے آخری بات کہا تھا لیکن ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ میں آج کل ایک صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کا راز رکھنا میری ذمہ داری ہے. وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو مجھے وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کرو، خاتم النبیین پہ بات کرو.
अब शमस भाई हवाले हमारे पास बड़े पड़े हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, ख़ातमुन नबीय्यीन के हवाले से। डॉक्टर समर साहब ने इस पे बड़ी प्यारी बातें की। तो मैंने उस बंदे को सिर्फ एक ही बात कही कि प्यारे भाई, तुम कहते हो ना मिर्जा ठीक है, तो तुम्हारे और मेरे में फर्क सिर्फ ये है कि हम मिर्जा को झूठा समझते हैं, नबी नहीं मानते, और तुम लोग उसको नबी मानते हो। तो अगर तो तुम कहते हो कि मिर्जा ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मिर्जा के किरदार पे बात करूंगा और मिर्जा की किताबों से बात करूंगा, और किसी चीज से नहीं। अगर तुम मिर्जाई हो तो तुम्हें मिर्जों की किताबों से तो नफरत नहीं होनी चाहिए ना, तो मैं वहां से बात करूंगा। और अगर तुम मिर्जा को अच्छा साबित कर दो तो मैं फिर हर चीज मान जाऊंगा। मैं फिर कहूंगा कि सब कुछ जो मिर्जा ने कहा, मैं ईसा हूँ, मैं नबी हूँ, मैं नौजुबिल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मैं खुदा अल्लाह बन गया, मैं रजूलियत मरियम बन गया, सब कुछ मैंने कहा, मैं हर चीज मान जाऊंगा, तुम साबित करो उसके अच्छे किरदार को। तो वो बड़ी मुश्किल से वो माना किरदार पे। आप देखें, मैंने कुछ भी नहीं उसको सेंड किया, मैंने उसको सिर्फ मिर्जा की किताबों के हवाले सेंड किया। मेरे ख्याल अभी तक 30-35 हवाले सेंड किए हैं, मुझे जवाब ही नहीं देता वो अब पे शुरू में उसने जवाब दिए, कुरान का एक आध हवाला उसने भेजा, तो मैंने उसको इन्हीं की जो तफसीर सगीर है उससे बताया कि भाई तुम इसका तर्जुमा गलत कर रहे हो, ये जो आयत का तर्जुमा कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये इस तरह नहीं है, तुम्हें कुरान नहीं पढ़ना आता। तो आप ये देखिए कि वो ना कुरान समझते हैं और ना मिर्जे के किरदार पे बात करना चाहते हैं। अगर इनको ये जो नीचे कोहे तूर हैं, दी वर्ल्ड इज माइन है, ये कुछ और लोग आते हैं, अगर इनको लगता है मिर्जा सच्चा है तो मुरब्बियों को मत मानो यार, मिर्जे को मानो और आओ हौसला करो, मिर्जे की किताबों पे बात करो। हम किसी और किताब पे बात नहीं करेंगे। मैं तो इन्हें कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं किसी मौलवी, किसी आलम, किसी पीर, किसी फिरके, किसी फिक्का, किसी मसलक की किताब से बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ मिर्जा की किताब से बात करूंगा और कुरान से बात करूंगा। तो आओ कर लो बात मेरे साथ। तो अफसोस ये होता है कि ये पता नहीं किस चीज पे चल निकले हैं, दिलों पे कैसी मोहरें लग गई हैं बाज लोगों पे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे इनको, और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमतन तैयार रहें। तो शमस भाई आज मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, आपने चूँकि कहा कि गुफ्तगू का मौका है तो मैंने ज़रा इसका फ़ायदा उठा लिया है। और दूसरा ये है कि शमस भाई डॉक्टर समर रिजवी साहब को तो कल हम याद करते रहे दोनों भाई, मेरा ख्याल है को आधा घंटा तो समर साहब की मोहब्बत में बात होती रही। तो मैंने नंबर नहीं लिया आपसे, तो आप मुझे ना नंबर ज़रा भेज दीजिएगा कि मैं डॉक्टर साहब को ये कुछ हवाला जात खशू के हैं जो मैंने मिर्ज़ा साहब की 4 मुख्तलिफ जो है ना जगहों से निकाल के रखे हैं, जो मैंने एक कादियानी दोस्त को भेजे थे। तो वो भी और कुछ और चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह समर साहब को फॉरवर्ड करूंगा। तो मुझे प्लीज़ वो ज़रा ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा नंबर इनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपको नंबर इनका फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मैं जो भी बता रहा था कि रात काशिफ साहब से कोई 2-2.5 घंटे बात हुई, उसमें डॉक्टर साहब का भी जिक्र हुआ और भी मौजूआत पे मौलाना साहब का जिक्र हुआ माशाल्लाह। हमारे साथ इस वक्त साथी मौजूद हैं टॉपर हिलियन साहब, और टॉपर हिलियन साहब की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये जब कादियानियों के प्रोग्राम में जाते हैं तो ये जिस तरह कादियानी इनके मुरब्बियान एक रवैया अपनाए होते हैं, टॉपर हिलियन साहब उसी लहजे में उनसे बात करते हैं। और कादियानी इसलिए परेशान होते हैं कि ये तो जो हमसे बात कर रहे हैं ये बड़े तहम्मुल मिजाजी से बात कर रहे हैं, तो हम अब क्या करें कि हम कैसे इनकी बात का इस तरह रद्द करें कि जी वो देखे जी वो मौलवी साहब आए थे, ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हम इन कादियानियों के चैनल पे जाएंगे हम इनको बड़े तहम्मुल मिजाजी से ये बात समझाएंगे कि ना आप ऐसा ना करें ना। देखिए इन्होंने मुझे बार बार रिमूव किया और इस दफ़ा मैं जाऊंगा ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अपने लोगों ने इनको बड़े छितर मारे हैं इस बात पे। मुझे इत्तलाएं मिलती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कादियानी हजरात का तल्लक आपसे है वो अभी आपकी जमात से हैं, मगर उनके मेरे साथ भी तल्लकात हैं। तो मुझे कईयों ने कहा कि जी हमने तो साफ आपके कसम से को कहा था कि ये कौन सा तरीका है कि आप एक बंदा आपकी स्ट्रीम में आता है और आप उसे बार बार निकालते हैं, उसका माइक म्यूट कर देते हैं, तो वो बंदा भी खामोश रहता है, बल्कि वो आप लोगों को खुद कहता है अच्छा यार फलाने जाना है उसको टाइम दे दें, अच्छा ये बड़ा बोल रहा है इसको टाइम दे दें, अच्छा इसको भी टाइम दे दें, सारे बोल लें, एक दफ़ा तसल्ली कर लें। वो बंदा आपके प्रोग्राम में आकर आपको कहता है कि तसल्ली सारे बोल लें, जब फिर मैं बोलूँ तो प्लीज़ मेहरबानी सारे लोग अपना वागा बांध रखें।
तो बहरहाल वो उन्होंने इनकी अच्छी खासी क्लास ली है। तो देखिए ये भी हमारी अल्लाह के फजल से कामयाबी है कि अब उनके लोग उन पे इतराज कर रहे हैं कि जब आप उनके प्रोग्राम में जाते हैं तो वो कोई उनका जो मुकर्रर है, चाहे वो उलामा साहब है चाहे डॉक्टर साहब है, कोई बंदा नहीं बोलता बीच में, तसल्ली से आपकी बात सुनते हैं। जो होस्ट होता है वो आपको फिर खामोश करवा के फिर वो बात करे या किसी और साथी को से वो कहे तो वो बोलते हैं। हमारे कादियानियों की स्ट्रीम के अंदर उसने कहा कि भाई आप तो मछली बाजार लगा देते हैं, कभी वो बोल रहा है कभी वो बोल रहा है। अच्छा उसको बात याद आ कोई याद आ गई है तो जरा याद रखो, थोड़ी देर सब्र करो। वो पंजाबी में कहते हैं जरा वट के रखो, वो क्या चपीट वट के रखो। तो जरा आप भी थोड़ी देर सब्र कर लिया करें, अगले बंदे को मौका दिया करें। तो मुझे उम्मीद है कि अब जितनी इनकी छतरोल हुई है ना इस मामले में, अब अगली दफा जब अल्लामा साहब आप जाएंगे, अगर ये गैरत वाले हुए तो हमारे से फिर अब ये सलूक ऐसा नहीं करेंगे, या तो हमें लेंगे नहीं, अगर लेंगे तो फिर हमें पूरी बात करने का मौका देंगे। और अगर इन्होंने हमें किसी भी प्रोग्राम में पूरी बात करने का मौका दे दिया तो इंशाल्लाह देखिएगा फिर इनको दूसरी तरफ फिर जूते पड़ेंगे कि यार वो तो ये बातें कर रहा है, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो इंशाल्लाह जब जब आप यूज़ असफ के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह हम आपकी स्ट्रीम में पहुंचेंगे। तो हमारे साथ टॉपर हिलियन साहब मौजूद हैं। टॉपर हिलियन साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम शम्स भाई, क्या हाल हैं? और बाकी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अच्छा रहमतुल्लाह सर, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जुद से डॉक्टर याया साहब या हकीम है या पंसारी हैं जो भी हैं, और प्लस वो एक टांग वाली सरकार हैं के अलावा उनके कट्टा तहरीक वो तहकीक वाले हैं, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से, क्योंकि मैंने उनकी क्या प्रोग्राम उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने मुनाजरे शिकंजे में। डॉक्टर साहब आवाज ठीक आ रही है टॉपर हिलियन साहब की? जी 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 आ रही। ठीक, मेरे पास गड़बड़ कर रही है आवाज थोड़ी कट रही है इसकी। अच्छा आवाज कट रही। टॉपर हिलियन साहब अब आपकी आवाज जरा कट रही है, अब सही है? बोलिए अब सही है जी, अब सही आ रही है आपको? जी, तो मैं सबसे पहले उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि क्या उन सबको मुबारक हो जी, वो मुदई उन्होंने आपको बना दिया, मनाजरा वो किए बगैर मनाजरा भी वो जीत गए और धमाले भी उन्होंने डाल लिए। बड़ी मुबारक हो आपको, और ये हमेशा आप इसको अपनी एक तारीख का जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखे जाने वाला कारनामा समझ लें। लेकिन सवाल यही है कि भाई जी वो जो कुरान से में श्रीनगर का जिक्र है, कश्मीर का जिक्र है, कोई शर्त ना लगाएं, कुछ ना लगाएं, वो साबित कर दें। ये हमारी आजजाना इल्तिजा है जनाब याया साहब से, एक टांग वाली सरकार से। मनाजरे आप एक दफ़ा नहीं, आप 10 दफ़ा आप वो मेडल अपने सीने पे लगा लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कुरान से हमें बता दें कि भाई श्रीनगर कश्मीर का जिक्र है, हमें इस चीज़ का हमें जवाब चाहिए। बाकी आप 10 दफ़ा अपनी जगह ढिंडोरा पीटते रहें कि आप मनाजरा जीत गए, आपने जान शिकंजे में फंसा ली, या जो हैं शमसुद्दीन साहब फंस गए। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है जी, फंस गए जी, हम मानते हैं जी, आपके साथ हम भी खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, आपने फंसा लिया, जिसने चैलेंज किया आपने उसी को मुद्दई बना दिया। ये साइंस भी हमने आपसे सीख ली है, ये आर्ट भी आप लोगों ने हमें सिखा दिया। जैसे नबी वैसे उनकी सुन्नत, तो आप उन्हीं की सुन्नत पे चल रहे हैं। और आप तो यूज़ आसिफ का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब हज़रत ईसा इस्लाम की वो कब्र है। सर मैंने तो इससे भी बढ़ के, मैं यकीन करें, मैं हकीकत में आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ा गौर फिक्र करता रहा। मतलब मैं इवन ऐसा भी हुआ है कि मैं रात को वैसे अकेला लेटा होता था तो एकदम दिमाग में मेरे ख्याल आ जाता था कि यार इसके बारे में क्यों ना सोचा जाए। एक कहावत है, पहुंची वो खाक वहाँ पे जहाँ से वो बंदा उठा था, वो क्या है, वो पहुंची वहीं पे खाक की। मौलाना साहब ज्यादा बेहतर मुहावरे बता सकेंगे। खमीर जहाँ का, वहाँ पे खाक जहाँ का खमीर था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना से वो दख का खबर आता, दख का खबर हमें कोला, सॉरी मुझे लगा मौलाना साहब पठान, इसलिए पश्तो का भी टच दे दिया।
یہ دیکھو یار ہمارے اسٹریم میں ایک پٹھان اور موجود ہے، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ ہمیں بھی ابھی تو آج تک ابھی پتہ تو چل رہا ہے علامہ صاحب۔ ابھی کبھی بھی نہیں آئیں گے، ابھی کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ سر زمونگا بات پٹھان یہ دیر ہے کہ کھولے آپ نے ڈیر کھولی جی، بالکل مولانا۔ بات یہ ہے شمس الدین صاحب، آپ نے تو ایک تحقیق کی ہے یوز اچھا آصف کے اوپر، ایک ریکویسٹ کر دوں ذرا، جی سر۔ کیونکہ جیسے علامہ صاحب ہیں، علامہ صاحب کے سننے والے، علامہ صاحب کے چاہنے والے، اور علامہ صاحب جہاں پڑھاتے ہیں ایک مذہبی حلقے میں علامہ صاحب کا ایک نام ہے، تو ہو سکتا ہے جس طرح بہت سارے ہم پاکستانی لوگ انگلش سے ناواقف ہیں، کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے مگر بولنا نہیں آتا ہمیں، تو ذرا آپ علامہ صاحب کے ساتھ مل کر ہمارے اس چیلنج کو پشتو زبان میں بھی دہرا دیجئے، اور علامہ صاحب آپ کا ساتھ دیں گے، 2-4 منٹ کا تبصرہ کر دیجئے انشاءاللہ، پھر ہم اس کلپ کو علیحدہ کاٹ کر ذرا بتا دیجئے گا کہ ان کو کیا کیا ہم نے چیلنج کیے، انہوں نے کیا کیا۔ علامہ صاحب ہونا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے۔ آپ 2 پٹھان ملے ہیں تو مولانا انشاءاللہ صاحب، جی مولانا صاحب چیلنج کریں اور میں اس کو انڈورس کروں گا، ایسے کریں، بڑے ہیں ہمارے چلیں علم مل کے میں آپ بھی دونوں اور کیجیے، ہر ہم سنتے چیز ہیں میں۔ آپ کی بات، پھر میں یہ سنیے، آپ دونوں مل کے اسے پشتوں میں بیان کیجیے، علامہ صاحب ذرا اس میں تھوڑا سا وہ بھی لگا دیں گے، وہ عبارت الناس والی جو بات ہے، تفصیل نہیں، مختصر کے اب قادیانی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اب ہم مدعی بھی بن چکے ہیں، سارا کچھ ہم سنتے ہیں جی، 5 منٹ 7 منٹ آپ کی گفتگو۔ مولانا صاحب تاسو به شروع کوي، نو زه به تاسو سره بیا دغه وکړم، ملګرتیا زجدا وکړم. سے وہ کو خوښ هم ده. انشاءاللہ نحمده تاسو به ونصلي صحیح على کوي. رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم۔ د مرزا قادیانی بنیادی طور باندې دعوه دا ده چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، او د دې شاته د مقصد دا دی چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، نو نبی علیه السلام خدا ویلي چې عیسی علیه السلام به په آخر کې راځي، نو چې عیسی علیه السلام به راځي نو مرزا قادیانی عیسی جوړېدلی نشي، د هغې دپاره هغه د امت د اجماعي عقیدې نه انحراف وکړو، وګرځېد تېنه، پخپله هم په شروع کې دا عقیده وه، او په آخر کې هغه دا عقیده راوښکه چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، او نه صرف دا چې وفات شوی دی بلکې د هغه قبر هم وی چې دا په کشمیر کې دی. زمونږ دا ملګری د شمس الدین بھائی د ده په هغو باندې ډېر لوی احسان دی. موږ د هغو نه دا مطالبه نه کوو چې موږ ته د قرآن آیات وښایه، د قرآن کریم آیات مرزا قادیاني پخپله ښودلی دی، د دې خبرې نه وروستو چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی او د هغه قبر په سرینګر کشمیر کې دی، په دې باندې آیات هم ښودلی دی، دا ورته هم موږ وښوده چې آیات دا دی وآویناهما الی ربوة ذات قرار ومعین. اوس د دې نه تاسو موږ ته دا خبره ثابته کړئ چې عیسی علیه السلام په دې کې د کشمیر ذکر شته یا د سرینګر ذکر شته یا د قبر ذکر شته، دا موږ ته وښایه. نو په دې ځای کې هغو د دې خبرې نه ځان ساته چې موږ مدعي جوړ نه شو. مدعي هغې ته وایي کوم چې ثابتوي د چا په ذمه چې دلیل وي، چونکې د هغو سره دلیل ونه، نو په دې وجه باندې هغو د مدعي جوړېدو نه انکار وکړ. بیا د هغې نه وروستو موږ د مرزا قادیاني د کتابونو نه هغه ته دا خبره وښوه چې تاسو مدعیان یئ. مرزا قادیاني دا خبره کوي چې یو سړي یو عقیده مخکې وي او بیا د هغې نه وګرځي هغه مدعي. نو د مرزا قادیاني د 52 کالو پورې دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، په اسمان کې دی، په آخر کې به راځي. 52 کاله وروستو مرزا قادیاني د دې خبرې نه وګرځېده، نو دی د خپل تعریف مطابق پخپله مدعي شو. لیکن موږ چې په دې پوه شو دو د مدعي دا معامله راکاږي او د مناظرې نه د تښتېدو کوشش کوي، نو دوباره ورته موږ چیلنج ورکړه چې زه مدعي زیم، زه به د مرزا قادیاني د کتابونو نه ثابتوم چې عیسی علیه السلام د هغه قبر په سرینګر کشمیر کې دی، زه مدعي شوم، دلیل به زه در کوم، تاسو زما د دلیل رد وکړئ، لیکن اوسه پورې هغو دې خبرې ته تیار نه دي. جزاک الله. او هغې به دې خبرې ته تیارېږي هم نه، او بل هغې خبره دا وکړه چې هغې چې کوم موږ ورته شرطونه کېښودل، د هغې به په شرطونو جواب کې چې دی که نه هلته یې موږ نه مطلب تحقیق شروع کړو چې بھئی موږ ته دلته حواله راکړې، موږ ته دا ده چې هغه ټیم موږ صرف شرایط لیدلي وو، او هغې نه پس هغې دې خبرې باندې بیا شور شروع کړو او خپل خلکو دپاره، دا زموږ دپاره نه، دا خپل خلکو دپاره چې بھئی دا مناظره موږ وګټله،
د مناظرې ته خو لا خبره رسېدلې هم نه وه او دغه خبرې نه هغوی تښتېدلي دي، خو خپل د معصوم دغه چې څومره د خلک دي، ناشنا خلک دي چې چا کتابونه نه دي ویلي د میرزا قادیاني، هغوی ته بار هغوی دا وایي دغه دروغونه وایي چې بی شمس الدین چې دی او تښتېدو. اصل کې شمس الدین صاحب نو تښتېدلی، دا چې تښتېدلی دی نو دا د ډاکټر یحیی تښتېدلی دی. نو دا خبره چې ده که نه دا ټول یاد ساتئ تاسو، او دې کې به تاسو دا پیغام چې دی دا به ټولو ته رسوئ چې دا هر ځای موږ دی دروغجن ثابت کو. ډېره مننه. او دې ځای کې دو لږه علمي خبره هم چېړلې وه، په شروع کې مدعي خبره وچېړله، بیا په دغه ځای کې بلا وجه عبارت النس، اشارت النس، دلالت النس، اقتضاء النس، هلته کې د هغې د سره څه ګنجایش نه و، لیکن دو دا خبره وچېړله نو بیا ورته نه د عبارت النس تعریف راته، نه د اشارت النس راته، نه د اقتضاء النس راته، نه د دلالت النس راته. ما خپل د طرف نه هغو ته دا خبره وکړه چې د عبارت النس او اشارت النس نه موږ دا خبره ثابتوو. عیسی علیه السلام باره کې بله خبره دا وه چې د عیسی علیه السلام پلار هم د دې نه ثابتېږي، او پلار ته ځکه ثابتېږي چې دو دا وایي چې یوزاسف چې دا وایي د کوم کتاب حواله چې در راکړ و تاسو هلته وګورئ، هلته چې موږ دا خبره وکړه یوزاسف چې دا د یو بېدین او د ظالم او د کافر او بت پرست بادشاه زوی و. نو دو دا خبره مني، ډاکټر یحیی هم مني او دا نور کسان هم مني، سلیم میر هم مني چې یوزاسف چې دی دا او عیسی علیه السلام یو دی. نو چې دا او عیسی علیه السلام یو شو د یوزاسف خو پلار و، ته وایي یوزاسف او عیسی علیه السلام یو دی، دې ته عبارت النس وایي. بیا اشارت النس ته دا خبره ثابتېږي چې یوزاسف خو پلار و، چې د هغه پلار و د عیسی علیه السلام به هم پلار وي. د دې مثال داسې د مثال په طور باندې یو سړي ته ووایي دا زما رور دی، دا زما سکه رور دی، زما خپل رور دی، نو چې تا هغه ته وایي خپل رور، نو کوم چې ستا پلار دی هغه پلار د هغه هم شو. نو یوزاسف او عیسی علیه السلام یو دی، خو د یوزاسف پلار و د عیسی علیه السلام پلار نو، دا زموږ په سمجھ کې نه راځي. عددي جواب دو راکول هم نشي انشاءالله. انشاءاللہ. شمس الدین بھائی ہم نے پشتوں میں اپنا پورا ایک یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا، بتا بھی دیا کہ چیلنج کیا تھا اور جواباً انہوں نے کیسے ڈنڈورے پیٹے ہیں اور کیسے بات سے ساری بات جو ہے وہ ہم نے ایک پشتوں میں ایک بڑا اچھا میسج دے دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یوزاسف پہ تو آپ نے اپنی تحقیق مکمل کر لی ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور اس پہ یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب اینڈ گروپ کمپنی جو ہے وہ مناظرہ جیت بھی گئی ہے، ان کو جیت مبارک ہو، دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک اور تحقیق کریں. وہ جو میں نے بولا تھا کہ جی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، بات یہ ہے کہ یہ انگریزوں کا ایک جو لگایا ہوا ان کے زیر سایہ جو یہ پودا پروان چڑھا تھا وہ آخر میں جا کے پہنچا وہ ادھر ہی انگریزوں کے ہی ملک میں. ٹھیک ہے، قادیان سے بھی نکلا، ربوہ سے بھی نکلا، آج برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ایک تحقیق یہ کریں جس کے اوپر ایک کہ شیخ صاحب نے میرے خیال میں ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ جو اس کا انجر بنجر تھا وہ قادیان سے لے آئے تھے ربوہ، اور سنا ہے کہ وہ جو ان کی نصرت باجی ہیں وہ جو اس کی وائف تھی سو کالڈ کہ اس کے ساتھ انہوں نے رکھا تھا. تو اب یہ تحقیق کریں کہ وہ وہاں پر بھی موجود ہے یا وہاں سے بھی وہ انجر بنجر اٹھا کے کہیں وہ اپنے یو کے تو نہیں لے گئے. تو اس حساب سے مرزا صاحب کی بھی جو ہے نا وہ میرے خیال میں 2 قبریں تو ہیں ہی ہیں، یہ تیسری قبر بھی ثابت ہو جائے گی. تو اب آپ اس کا چیلنج ان کو دے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہیں، کہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں. ٹھیک ہے، جس عیسیٰ کا ان کا انتظار تھا وہ حضرت عیسیٰ ہیں. تو اب ہم نے ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بھائی سری نگر میں نہیں ہے حضرت عیسیٰ السلام کی قبر. ایک قبر عیسیٰ جو آپ کے نبی ہیں ان کی قبر یا تو قادیان میں ثابت کریں یا ربوہ میں ثابت کریں جہاں پہ آپ ان کا انجر بنجر لے آئے تھے، یا اگر وہاں سے لے گئے ہو سکتا ہے یو کے تک پہنچ گئی ہوں تو ان کی بھی 3 قبریں بنتی ہیں. تو ایک تحقیق اس کے اوپر بھی کر لیں اور اس پہ بھی ان کو مناظرے کا چیلنج دے دیں. میری صرف التیسی ریکویسٹ تھی. بہت بہت شکریہ، اسپیشلی علامہ صاحب کا اور ٹاپر الجن صاحب آپ کا بھی. انشاءاللہ میں اس چھوٹے کلپ کو شارٹ کلپ لے کے میں انشاءاللہ اس میں اگر آپ نے کوئی حوالہ جات کا ذکر کیا ہے تو میں علامہ صاحب سے پوچھ کر وہاں پہ وہ حوالہ بھی لگا کر
تو انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں لنک آپ کو بھی سینڈ کروں گا تاکہ آپ بہت سارے ہمارے جو پشاور حضرات تھے جو پشتو جانتے ہیں اردو نہیں جانتے تھے ان تک یہ پیغام پہنچ جائے. تو چلیے ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں. اچھا جی چلیے سب سے پہلے ہم نا پائے اسپرٹ صاحبہ بھی موجود ہے, میں نے ابھی دیکھا ہے. تو پائے اسپرٹ صاحبہ سے ہم اس بارے میں ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں, کیونکہ یوز آصف پہ جو فوری طور پہ جو انہوں نے قرآن پاک کی آیت والا حوالہ پیش کیا وہ سارا سہرا انہی کو جاتا ہے, جس کی وجہ سے قادیانی مزید بخلاہٹ کا شکار ہوئے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو قادیانی حضرات اپنی سٹریموں پر بیٹھ کر اب یہ پروگرام کر رہے ہیں اور حکم و عدل کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کی کتابوں سے یا جیسا بھی ہے, انشاءاللہ ہم اس کا ضرور جواب دیں گے, ویڈیو کا جواب بھی دیں گے. تو پائے اسپرٹ صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پائے اسپرٹ صاحبہ السلام علیکم. تو ہوں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئی ہے, اب آ رہی ہے آپ کی آواز, بولیے. جی جیسا کہ آج کا آپ کا پروگرام جو ہے وہ یوسف آصف کے حوالے سے ہے, اور پچھلے کئی دنوں سے بلکہ اب تو چند ہفتوں سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال پہلے دیے گئے چیلنج کو اول تو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے, اس پہ کافی زیادہ پریشان تھے, سر چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے, مشاورت جاری تھی. اور پھر ایک چھوٹا سا نقطہ ملا, جیسے کہ مرزا قادیانی صاحب کو اگر کوئی ایسا چور دروازہ مل جاتا تھا تو وہاں سے فوراً بھاگتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم رضائی بھتیجے کو مدعی بنا دیں, اور اس طرح سے جو ایک گفتگو ہونا ہوگی اس کو ہم کسی طرح اوائڈ کر دیں گے. یہ بھی ان کی ایک چالاکی تھی, ایک دیکھا جائے تو یہ ایک ان کا ٹیکٹکس تھا کہ کسی طرح اس خفت سے بچ جائیں کہ جی ہمیں تو یوز آصف کے اوپر عبور ہی حاصل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, جب انہوں نے دیکھا کہ اس پر بھی بہت اچھے طریقے سے رضائی بھتیجا صاحب سویپ کر کہ جی ان کے پاس تو کوئی حوالہ ہی نہیں ہے, انہوں نے تو الزام لگا دیا ہے مرزا قادیانی جی پہ, اور چونکہ وہ کوئی بات ہمیں کوئی ثبوت دے ہی نہیں سکے تو اب ہم بازی جیت گئے. جی انہوں نے ایک دفعہ پھر سے نعرہ لگا دیا کہ ہم جیت گئے, جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں. مگر پھر ایک دفعہ کیا ہوا, الحمدللہ جواب اور حوالہ ہم ہی دیں گے کہ ٹیم جو ہے وہ پھر سے ایک دفعہ سرگرم عمل تھی اور اس نے وہ حوالہ بھی سامنے رکھ دیا. ان کی خواہش کے اور ان کے ڈیمانڈ کے عین مطابق وہ حوالہ سامنے رکھا گیا جس میں خود مرزا قادیانی صاحب اپنے ہاتھ کاٹ کر رکھ گئے تھے اور لکھ کر چلے گئے تھے کہ قرآن اور حدیث سے, بلکہ قرآن کا تو وہاں پہ لفظ انہوں نے بولا ہے, حدیث کا اور جگہ پہ بولا ہے, وہاں انہوں نے لکھ دیا کہ خدا کا جو کلام ہے قرآن مجید, اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا مقبرہ سری نگر میں, اور ان کی وہ ڈیمانڈ بھی جب پوری کر دی گئی اور یحییٰ صاحب کو اور ان کی تمام جماعت کو جب وہ حوالہ دے دیا گیا تو اب ان کو پھر کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق انہوں نے اگلی جو سٹریمز کی اس میں انہوں نے, آپ نے غور فرمایا ہوگا, پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دی, کردار کشی شروع کر دی, جھوٹ کا الزام لگانا شروع کر دیا. پھر وہ جو مختلف جگہ پر مشہور کرتے ہیں, آج بھی نیچے میسج میں ایک شخص لکھ رہا تھا کہ جی مرزا انجینئر کے پاس جو پہنچے تھے اور ان کو پیسوں کی لالچ دے رہے تھے, وہ الزام دوبارہ سے, حالانکہ سنی سنائی بات کو تو آگے پہنچانا ہی جھوٹ ہے, اور سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے کا وبال آپ لوگوں کے لیے واجب ہو چکا ہوا ہے. تو آپ اس وبال کو اچھے طریقے سے بہت خوبصورتی سے اپنے سر پہ سجائیے اور قیامت میں انشاءاللہ آپ اس کا پورا پورا اجر لیں گے. لیکن اس دنیا میں بھی ہم آپ کو کہاں چھوڑیں گے جی, جیسا کہ ہمارے اس سٹریم کے ہوسٹ نے اعلان کیا تھا کہ یوز آصف کے معاملے میں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو 2 سال پہلے سے دیا گیا چیلنج اور پھر 2 سال میں کی گئی ٹامک ٹوئیاں اور 2 سال کے بعد پھر اس پورے کے پورے چیلنج کو اوائڈ کرنے کی ٹیکٹکس, اور اس کے بعد پھر حوالہ مانگنے پر حوالہ مل جانے کے بعد کی خفت, یہ ساری چیزیں جہاں تک میں سمجھی ہوں جماعت احمدیہ کے سب لوگوں نے دیکھی ضرور ہیں. اب ان میں سے جن میں عقل سلیم ہے
जिनकी अकल पर मुकम्मल तौर पे पर्दे नहीं पड़े, या यूं कहिए कि जो एक दफा बाबर भट्ट साहब ने कहा था, और जिनके दिलों में थोड़ी सी भी हिदायत की रमक बाकी है, तो इंशाअल्लाह उनको जरूर ये सारा मामला समझ आ रहा होगा और आ चुका होगा। कई ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ यूज आसिफ वाले मामले पे आकर ही जमात को छोड़ देंगे, और अभी ऐसा हो भी रहा है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ यूज आसिफ की कब्र वाले मामले पे परेशान हुए बैठे हैं, सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ये कब्र जो मिर्जा कादियानी जी बताकर गए थे उसके साथ बना क्या। जी मकबरा बन गया उस कब्र का, और इसका सारा सेहरा जो जाता है इस वक्त सोशल मीडिया पे इस इशू को हाईलाइट करने में, वो शमसुद्दीन साहब का जाता है। हम लोग तो बिल्कुल मामूली से वर्कर्स हैं जो उनकी गाइडेंस के अंदर काम कर रहे हैं, किसी हद तक रिसर्च भी कर लेते हैं। वो हवाला भी अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि बस जिस दिन याहिया साहब बैठे ये बात कर रहे थे कि जी आप हमें कोई ऐसा हवाला मिर्जा जी की किताबों से तो दिखाएं, तो ऐसे ही बस मैंने एक दो किताबें उठाई और अल्लाह ने ऐसा करम किया कि फौली हवाला जो है वो ठक करके सामने आ गया। क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का सिला कल डॉक्टर समर रिजवी साहब ने बहुत खूबसूरती से बयान किया, और ये वही सिला है जो हम सबको मिल रहा है, ये वही हाथ है, ये वही रहमत है जो हम सबके साथ काम कर रही है, वरना हम किस काबिल हैं। तो जमात अहमदिया के बेनती इस वक्त जो है वो दीदनी है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो लोग हर स्ट्रीम के अंदर इसको डिस्कस करने की कोशिश में लगे हैं और कर कुछ नहीं पा रहे। तो बस अल्लाह ताला से मैं यही आखिर में दुआ करूंगी कि ऐसे तमाम मासूम अहमदी लोग, मेरे अहमदी बहन भाई, जिन्हें अब भी कुछ समझ आने लग गया है, तो खुदारा गौर कीजिए। आप लोगों को जिस अंधे कुएं में धंसाया गया है, आपको जो कुछ सच झूठ मिलाकर दिखाया गया है, अब तो आंखें खोल लीजिए, क्योंकि अब उस मिलावट से पाक चीजें आपके सामने आ रही हैं। जवाब भी हम दे रहे हैं, हवाले भी हम दे रहे हैं, और खुदा के वास्ते अपनी आखिरत को संवारने के लिए इन हवालों को चेक तो कीजिए। मिर्जा माशाअल्लाह। कादियानी जी खुद लिखकर चले गए हैं कि कुरान से साबित होता है कि वो जो कब्र श्रीनगर में है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है। तो जरा पूछिए तो सही अपने जमात के बड़ों को कि कुरान पाक में कहाँ साबित हो रहा है, वो आयत तो निकाल कर दिखला दे। ये ना सोचिए कि हमें शमसुद्दीन को हराना है चैलेंज में, ये ना सोचिए कि हमें खत्म नबूवत के मुजाहिदीन को झूठा साबित करना है, ये ना सोचिए कि हमें जमात अहमदिया के मुखालिफों को नीचा दिखाना है। सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि हमें क़यामत वाले दिन जाकर अपने खुदा को मुंह दिखाना है। ये ना हो कि वहां रुसवा हो जाए, ये ना हो कि वहां हमारे चेहरे स्याह पड़े हों, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने बारहा बताया कि गौर व फिक्र कर लो। ये ना हो कि हमारा अमाल नामा हमारे बाएं हाथ में दे दिया जाए। बस इसकी फिक्र कीजिए, इसकी फिक्र ना कीजिए कि मिर्जा कादियानी साहब झूठे हो जाएंगे, इसकी फिक्र ना कीजिए कि आपके मुरब्बी छोटे पड़ जाएंगे, इसकी फिक्र ना कीजिएगा कि आपका जमात से खराज कर दिया जाएगा। ये सारी फिक्रें छोड़ दें। इसकी फिक्र ना कीजिएगा कि आप कल को खाएंगे कहां से, अपने बच्चों को पालेंगे कहां से। ये सारी फिक्रें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी फिक्रें, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको बगैर मांगे दे देनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको हिदायत की ऐसी नेमत है जो बगैर मांगे नहीं मिलनी। तो अपने दिलों में हिदायत की तलब पैदा कीजिए, अपने रब को पुकारिए, इन हवाला जात पे गौर कीजिए, शायद कि आपके दिल में उतर जाए हम सब की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी। मैं इससे पहले क्योंकि तबसरा करूं, मैं डॉक्टर सैयद समर रजवी साहब की तरफ चलता हूं कि जो पाई स्पिरिट साहबा ने पैगाम पहुंचाया है उस बारे में आप क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि असल जो सारा क्रेडिट है वो आपको जाता है, क्योंकि आप माशाल्लाह पिछले 2-3 साल से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, और आपने किताबें भी उसके लिए अरेंज की माशाल्लाह काफ़ी जगहों से। हम लोग तो आपको तकरीबन 2 साल से सुन रहे हैं, आपके छोटे-छोटे क्लिप्स आते रहे हैं इस मौजू के ऊपर। मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं था यूज़ आसिफ है कौन। तो फिर आपकी जब स्ट्रीम्स देखी, क्लिप्स देखे, कुछ अंदाज़ा हुआ, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये भी पता चला कि ये यूज़ आसिफ जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो है उसको डाइवर्ट कर देते हैं।
تو یہ سسٹر صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ورکرز ہیں کہ جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں یعنی مختلف اینگل سے. اس کے اندر ایک یہ بھی اس چھوٹے سے ورکر کی بھی یہ ہیلپ ہے کہ میں کل انشاءاللہ قرآن، انجیل اور تورات ان 3 الہامی کتابوں سے جو ہے کچھ حقائق سامنے لے کے آؤں گا. اور ہم یہ کل کی سٹریم کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی ہجرت کی نہیں ہے الہامی کتابوں سے. اس کے اندر ہم کوئی تاریخ کی کتابوں کا کوئی ریفرنس نہیں لے کے آ رہے. تو اس لیے جو بھی قادیانی حضرات آئیں وہ ہمیں الہامی کتابوں سے ہمارا ضرور رد کریں. چونکہ ایک ادنا سا سٹوڈنٹ ہوں میں تو، خاص طور پہ جو مولانا صاحب ہیں، پائے سسٹر، ان کے بہت نالج ہے ماشاءاللہ، آپ کا بھی. تو میں تو قرآن اور ساتھ جو انجیل اور تورات یہ 3 الہامی کتابیں ہیں. تو جو بھی کل قادیانی حضرات آئیں وہ ان 3 کتابوں سے ہمارا رد ضرور کریں، علمی اضافہ بھی ہوگا. اور اگر آپ کو یہ ایسا، چونکہ مرزا طاہر صاحب کا کہنا ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ریفرنسز موجود ہیں، اور میں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ ساری پڑھی ہوئی ہے. اب میں اسے عبرانی زبان میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بے شک وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، زبان پہ چڑھتے ہی نہیں ہے زبان، مگر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور کمپلیٹ کر لوں گا. تو پائے سسٹر نے جو ہے وہ بالکل صحیح کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ورکرز ہیں، سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے یوزی آصف کا جی. اور یہ رہتی دنیا تک بہت بڑی خدمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں جو ہے وہ قادیانی انشاءاللہ تعالیٰ اصل راستے کے اوپر آئیں گے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے رائے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی. اسی پہ میں علامہ صاحب کی بھی رائے لینا چاہوں گا کہ جو بات پائے اسپرٹ صاحبہ نے کی ہے اور جو انہوں نے قادیانیوں کو پیغام دیا، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بھی بڑے نرم زبان کے اندر قادیانیوں کو بہن بھائی کہہ دیتے ہیں، اور پائے اسپرٹ صاحبہ جو ہے یہ بھی کہہ دیتی ہیں. تو چلے، پائے اسپرٹ صاحبہ کا تو یقیناً قادیانی جماعت والوں کے ساتھ ایک پرانا گہرا تعلق ہے، مگر یہ دیکھیے کہ ہمارے جو ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب ہیں، یہ بھی آپ کو انہوں نے کل کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں. تو آپ خدا را ان باتوں پر توجہ کیجئے اور دیکھیے. انشاءاللہ ابھی ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب، یہ جو پائے اسپرٹ صاحبہ نے بات کی ہے اور اپنا پیغام دیا ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بھائی پائے اسپرٹ صاحبہ نے جو بات کی ہے مجھے ان سے مکمل اتفاق ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی نا کہ شمس الدین صاحب وہ ہمارے ہوسٹ ہیں اور ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے نگرانی میں چلتے ہیں، تو وہ صرف ہمارے نہیں ہے، قادیانیوں تم پر بھی شمس الدین صاحب کا احسان ہے. انہوں نے اگر مرزا کی کتاب سے کچھ ثابت کیا ہے تو ساتھ میں آیت بھی تمہیں دی ہے. ہم آپ سے آیت کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہم نے آپ کو آیت بھی دکھا دی ہے کہ مرزا قادیانی نے آیت لکھی ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اب آپ نے صرف اتنی مہربانی کرنی ہے کہ ذرا یہ واضح کر کے بتانا ہے کہ اس آیت سے آپ یہ چیزیں کیسے ثابت کر رہے ہیں. یہ بھی شمس الدین صاحب کا احسان ہے، آپ کا مسئلہ تو انہوں نے حل کر دیا. انہوں نے تو آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی بتا دی جو مرزا صاحب نے اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر لکھی ہے. آپ نے صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ اس کو آگے آپ نے ثابت کرنا ہے. اور حقیقت یہ ہے جیسے ہماری بہن نے بتایا کہ بھائی ہمیں تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن خدا را آپ کم از کم، جیسے وہ نیچے بھائی آئے ہوئے تھے کوئی طور والے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تو منکروں کے لیے لکھیے. قرآن پاک کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے. کافر اگر اس سے لینا چاہیں گے تو اور بات ہے، نہیں تو اصل میں احکامات مسلمانوں کے لیے آئے ہیں. تو مرزا نے جو کتابیں لکھی ہے میرے بھائی وہ تمہارے لیے لکھی ہے، ہمارے لیے نہیں لکھی. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں جس طرح ہم اسے پڑھتے ہیں کاش آپ کو بھی اللہ ویسے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. جیسے ہم پڑھ لیں ویسے آپ لوگ بھی اس چیز کو پڑھیں اور اس کو سمجھے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث پر جھوٹ بولا ہے، اور ابھی تو ہم مدعی بن چکے ہیں. کم از کم اس چیز کو تو اب ایکسپٹ کر لیں، آپ لوگ اس چیز کو تو قبول کر لیں. آگے اور تو کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہمارے لیکچرار حضرات ہیں، ہماری بہن ہے ڈاکٹر سمر صاحب ہے، عمران جٹ صاحب ہے،
ایک بات بھی ہم حوالے کے بغیر نہیں کر رہے، ایک بات بھی ہم حوالے کے بغیر نہیں کر رہے۔ اور جس طرح ہم مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، ہم دوسری کتابیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو اپنی آج کی کارروائی بتا رہا ہوں۔ آج مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھتے پڑھتے میں نے 112 صفحے اس کے پرنٹ کروائے ہیں، 112 صفحے پرنٹ کروائے ہیں، اور اس کی میں نے ایک فائل بنائی ہے، اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ میں نے مزید بھی کرنا ہے، اور یہ کرنے کے بعد جب ہماری مکمل فائل تیار ہو جائے گی ان کی فوٹو کاپیاں انشاءاللہ پھر میں ڈاکٹر سمر صاحب کو بھی بھیجوں گا۔ تو جس طرح ہم آپ کی کتابوں کو پڑھ لیں، کاش اس طریقے سے آپ لوگ بھی پڑھیں، تو آپ کے سامنے خود بخود صداقت اور حقانیت واضح ہو جائے گی، کسی کو بولنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جزاکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، اور یقیناً ہمیں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ بہت محنت کر رہے ہیں۔ یہاں جو ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے کتابیں پڑھی، اور ہم نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھا، اور بھی کتابیں پڑھی، تو یہ میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ علامہ صاحب نے خالی پڑھی نہیں، علامہ صاحب لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ جیسے قادیانی یہ سوچ رہے تھے کہ جو پہلا ہم نے ان کو چیلنج دیا تھا اس کے پیچھے ہم چھپ جائیں گے، یہ کہہ کے مدعی شدعی والا، تو علامہ صاحب ماشاءاللہ موجود تھے، علامہ صاحب نے اسی وقت جو یہ غلط جھوٹ بول رہے تھے اس کو پکڑ لیا، اور پھر ان کو بتایا علامہ صاحب نے۔ پھر یہ ایک ٹانگ والا آیا، اس نے عبارت الناس، اشارت الناس اور اس قسم کی گفتگو کی، علامہ صاحب نے پھر پکڑ لیا۔ پھر میں نے بھی ان سے پوچھا ان کی سٹریم میں جا کر کہ آپ بتائیے کہ یہ جو مدعی کی تعریف کیا ہے۔ پھر جب میں نے ان سے پوچھنے لگا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پہلے اس کا عقیدہ یہ تھا، بعد میں وہ اپنے عقیدے کو بدل لے، اور بعد میں وہ کہہ دے کہ ایسے، جیسے کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ پہلے یہ کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو بعد میں اس نے عقیدہ بدل لیا، پہلے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب نیا عقیدہ بنایا تو پھر ہمارا کام ہے نا، ہم ان سے پوچھیں کہ مدعی کون ہوگا، پہلے عقیدے میں بھی مدعی بتائیں، دوسرے میں بھی بتائیں۔ اسی طرح پہ مرزا قادیانی ساری زندگی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا رہا، بلکہ اس نے اپنی کتاب حمامت البشرا کے اندر یہ بات لکھی ہے 291 پیج کے اندر کہ میرے لیے جائز نہیں ہے، خاص اپنا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور کافر قوم سے جا مل جاؤں۔ اس کا مطلب ہے اس وقت مرزا قادیانی کے نزدیک جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر قوم سے مل جاتا ہے۔ اب جب مرزا قادیانی نے اپنے اس عقیدے کو چھوڑا اور ایک نیا شوشہ گھڑا، اور جب یہ کہا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اور پھر جب اس نے اپنے آپ کو نبی رسول کہا، وہی قرآن پاک کی آیت جس میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی کا ذکر آتا ہے، یہ پہلے پیش کر کے یہ کہتا تھا کہ اس سے مراد نزول عیسیٰ ابن مریم ہے۔ بعد میں اس نے اس عقیدے کو چھوڑ کر پھر کہا اس آیت کا مصداق میں ہوں۔ تو ہم پوچھتے ہیں یہ جو مرزا قادیانی نئے نئے شوشے چھوڑ رہا تھا قادیانی جماعت کے لیے، تو پھر مدعی کون ہونا تھا؟ تو اس پہ انہوں نے مجھے فوری سٹریم سے نکال دیا، اور پھر بعد میں کہہ دیا یہ ہمارے موضوع کے مطابق نہیں ہے۔ تو چلیے، مجھے لگتا ہے کہ پائس پیر صاحبہ واپس دوبارہ مجھے نیچے نظر آ رہی ہیں، کچھ بات ان کو اور یاد آئی ہوگی، ان سے بات کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ علامہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دعا کروا دیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی آج کی سٹریم کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پائس پیر صاحبہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسیکلی ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے جب میں ایڈ ہوئی ہوں تو یہاں پر پشتو میں میسج کنوے کیا جا رہا تھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اف یو ہیو کپل آف منٹس، اگر 2 منٹ آپ دیں تو وائی ناٹ کہ ہم اس کو انگلش میں ان لوگوں کے لیے پیش کر دیں جو لوگ اردو سے ناواقف ہیں، اسپیشلی یورپین کنٹریز میں ہیں۔ تو اگر آپ الاؤ کرتے ہیں 2 منٹ دیتے ہیں تو میں اس کو انگلش میں بتا دیتی ہوں اس میسج کو کہ بیسیکلی قادیانیوں کے ساتھ ہوا کیا ہے اور وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ For those viewers and listeners who can understand English language very well, especially those brothers and sisters who have been residing in the European countries, I want to leave a very important message through this forum. Basically, Ahmadiyya sect is highly depressed, and obviously it's helpless on the subject of Fuse Asif.
They are not finding any single ray of hope in this regard. And now, to make their people believe that they have had hold on the subject, not only their pioneer, but the followers as well have been deploying fraudulent tactics. They could have accepted the challenge raised by Shamsuddin Arbi right in the beginning. I mean, they could have responded 2 years back when this challenge was presented to the Ahmadiyya cult. At that time, Shamsuddin Arbi challenged the Ahmadiyya cult to prove the very claim of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani regarding the old grave found at Srinagar, Kashmir. The cult was very confident that there might have been some proofs in the books of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, and they were waiting for someone, some courageous Ahmadi to come in front and to present that proof. But now they have seen that our team of Jawab or Hawala Hum Hi Denge has presented the reference out of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani's books, and it is clearly evident that Mirza Ghulam Ahmad Qadiani has related his bullshit with Quran, and now Zubillah he has claimed that Holy Quran told that the grave of Yus Asif found in Srinagar, Kashmir is in fact that of Jesus Christ. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. The innocent Ahmadi brethren and sisters will surely think about the facts, and they have seen clearly how the facts have been twisted by the followers of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani through various streams. And now I hope they will look forward, they will check the references, and they will think over it. And after thinking and rethinking, they will definitely get to the truth. And inshallah, truth will prevail everywhere. Inshallah. Thank you very much. जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आप इसमें कोई इंग्लिश में आप कोई जवाब देना चाहेंगे वाइस प्रेसिडेंट सभा की बात का, तो दे दीजिए, फिर अलामा साहब की तरफ चलते हैं और हम इसको स्ट्रीम का इख्तिताम करते हैं। जी, मेरा ख्याल है कल पे रख लेते हैं इंशाल्लाह, एक दफ़ा ही कल हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी किसी जगह जाना है। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। अलामा साहब, आप दुआ करवा दीजिए, मगर दुआ से पहले मैं ये बता दूं कि जो इस स्ट्रीम के ऊपर जो हमने हेडिंग दी थी वो कुछ ये थी, जो मैंने थंबनेल लगाया था, फरमा गए ये कादी, फरमा गए ये कादी, श्रीनगर में ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बना दी। मर्ज़इयो अब तो खुश हो जाओ, मर्ज़इयो अब तो खुश हो जाओ कि मुद्दई हम ही बन गए हैं। देखते हैं एक टांग वाला क्या इसका जवाब देता है। हमने तो सरेआम कर दी ये मुनादी, हमने तो सरेआम कर दी ये मुनादी। आप अपने हकमो अदल को अगर सच्चा साबित कर सकते हैं तो अपने इन सोशल मीडिया पे जो आपके 2-4 लोग नज़र आते हैं बड़के मारते हुए, इनको ज़रूर फोर्स करें, इनको ज़रूर कहें कि इस मौजू से भागे नहीं, बल्कि हमें टाइम बताएं ताकि हम इस पे गुफ्तगू कर सकें। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। कोशिश कीजिए जितने भी आपके पास लिंक आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर एक दफ़ा आपको याद दिला दूं कि कल की स्ट्रीम बहुत अहम है, डॉक्टर सैयद समर रज़वी साहब की। लिंक आपको इंशाल्लाह आज रात को मैं दे दूंगा, और आपने इसको बहुत जहाँ जहाँ तक आपके सोर्सेज हैं, ये सोचते हुए कि ये महाज ख़त्म नबूवत पे है, तो आप जो है इनको आगे शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माइक हवाले करता हूँ मैं लामा साहब के। जी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनश शुरूरि वल फ़ितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। मौलाए करीम हमारी छोटे छोटे खिदमात को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमा।
اور ہمارے جو کمزور اور لا علم بھائی کسی بھی گمراہی کا شکار ہے یا اللہ انہیں اس سے نجات نصیب فرما. ہمارے جو مدرسین اور لیکچرار حضرات ہے یا اللہ ان کے علم میں اور قوت بیان میں مزید اضافہ فرما. جتنے بھی ہمارے احباب محبت کے ساتھ سننے والے ہیں یا اللہ ان کو اور وقت دے رہے ہیں یا اللہ ان کے خدمات کو بھی قبول و منظور فرما. یا اللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اور مولا کریم جتنے لوگ بھی کسی بھی شعبے کے ساتھ اس معاملے میں وابستہ ہیں مولا کریم ان کی مدد اور نصرت فرما, انہیں فتح مبین نصیب فرما. مولا کریم ہم میں جو بیمار ہے شفا نصیب فرما, جو ہم میں پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہے قرضوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. کاروباری حوالے سے گھریلو حوالے سے کسی بھی حوالے سے کسی مشکل کا شکار ہے یا اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آمین برحمتک. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی. ایک خبر جو میرے ذہن میں ابھی ابھی آئی میں نے کہا اپنے دوستوں کو بتا دوں, انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے والے دن جو پاور شو کا تیسرا حصہ رہ گیا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر یہ پاور شو جو ہے مکمل ہو جائے گا. دوست مجھے کہہ رہے تھے جی آپ نے تیسرے حصے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کا تیسرا پارٹ پیش کریں گے. تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پاور شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پہلے 2 پاور شوز دیکھ لیجئے, اس کے بعد تیسرے میں آئیے اور آپ کے پاس جو بھی ہے آپ کو پورا حق ہوگا کہ اس دن پاور شو میں آپ اس کو بتا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.